ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ سو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے چند لوگ نکل کھڑے ہوں کہ وہ دین میں سمجھ پیدا کریں، جب وہ اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آئیں تو وہ ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں تاکہ وہ برے کاموں سے بچ جائیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نیا سال مبارک کرے آپ سب کے لیے۔ اصل میں حقیقی سال یہ آ گیا ہے ہمارا، تو 1440 ہجری یعنی 1440 سال ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی 1440 سال پہلے۔ تو آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے کر آئے۔ اس سال کا آغاز جو ہوتا ہے وہ کئی طرح سے ہوتا ہے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینوں کا بتایا کہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی حرمت والے ہیں، اس میں ایک محرم بھی ہے۔ پھر اس کی ابتدا چونکہ سال سے ہوتی تو اس کے ساتھ ہجری بھی ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ ایک واقعہ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ سال بدلتا ہے یا مہینہ بدلتا ہے تو وہ کس لیے بدلتا ہے کہ ہم اپنی کوئی حالت پر غور فرمائیں ہیں۔ آپ ہی اپنی اداؤں پر نظر کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ہمیں جو ہے نا اپنی اداؤں پر خود غور کرنا چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہمیں بار بار دلاتا ہے، ورنہ چلتا جاتا 360 سال کا ایک ہی مہینہ ہوتا، لیکن تھوڑی 30 دن کے بعد ریکالنگ ہوتی ہر کسی نہ کسی چیز کی۔ بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر جن کو بیان کیا، لیکن میرا مقصود وہ نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں مولانا مرحوم کی وفات کے بعد اب لوگوں کی نگاہیں یہ ہوتی ہیں میری طرف کہ وہ ہی کچھ محرم کے سلسلے میں بیان کریں تاکہ ہم سنیں کہ وہ کیا واقعات ہوئے تھے جس سے اسلامی نظام خلافت کا انہدام ہو گیا تھا، جس سے نظام برباد ہو گیا تھا۔ رسول خدا نے جو 23 سال کی محنت کی تھی وہ آپ علیہ السلام کی محنت ضائع ہو گئی 30 سال کے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو دین تھا وہ ایک جگہ سے چلتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، اور بجائے ملت ابراہیمی بننے کے ملت شیطانیہ ہیں وہ وجود میں آ گئی۔ اب میری اور آپ کی جتنی تہذیب اور تمدن ہے، جو ہمارا اخلاق اور کردار اور جو کچھ ہمارا آ رہا ہے وہ شیطانی تہذیب کی جانب سے آ رہا ہے۔ جب رسول کے بعد ملت ابراہیمی سے ہم الگ ہو جائیں گے تو پھر اس کا لازمی تھی یہی نکلے گا کہ ہم ملت غیر ابراہیمی کی طرف توجہ کر لیں گے۔ تو نبی نے پوری قوت لگا کر، اور اللہ نے اپنے نبی کی پوری قوت میں اضافہ کر کے فرشتوں کو بھیج کے باقاعدہ طور پر اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کی تھی، اور اس کے نتیجے میں جنگیں ہوئیں اور اسلام قائم دائم کر دیا گیا اپنی جگہ پر، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ لیکن پھر وہ کیا وجوہات ہوئیں کہ جس کی بنا پر اسلام ہی برباد ہو کے رہ گیا؟ یہ باتیں ہمیں اس موضوع سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اب کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ علم نافع والا جو موضوع ہے وہ پھر دوبارہ چھیڑ لوں گا، لیکن ابھی یہ آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے۔ انسانوں نے میں بہت چھوٹا تھا جب مولانا اسحاق مرحوم کے پاس آ گیا تھا، یہ کوئی 91-92 کی باتیں ہوں گی، بہت چھوٹا سا تھا۔ تو مولانا میں اس زمانے میں مولانا سے پوچھا کہ انہوں نے خطبہ دیا حضرت عثمان کی شہادت پر، اور بڑا زور آور قسم کا خطبہ دیا، 7ویں-8ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ تو وہ خطبہ نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ میں نے کہا اس قدر یہ آدمی زبردست طریقے سے بیان کر رہا ہے، اور اس وقت وہ پوری قوت میں ہوتے تھے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، خطبہ بس کہے کہ آج میں ہی میں ہوں۔ تو میں نے وہ خطبہ آ کے اپنے گھر میں اپنی کاپی پہ سارا لکھ لیا، وہ کاپی پڑھی ہے میرے پاس، اس میں نے لکھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب۔ یہ کوئی تقریباً آج سے 23 سال پرانا واقعہ ہے۔ میں نے مولانا مرحوم سے کہا، میں نے کہا اس کے بارے میں اردو میں کوئی کتاب مجھے بتائیں کہ میں وہ کتاب پڑھوں جس سے مجھے پتہ چلے کہ وہ کتاب میں کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اردو میں تو نہیں، عربی زبان میں کتاب ہے الفتنۃ الکبریٰ، جو ڈاکٹر طٰہٰ حسین مصری نے لکھی ہے، تم وہ لے کر پڑھ لو۔ میں ننھا سا تھا، خیر لاہور کس طریقے سے پہنچا، وہاں سے میں وہ کتاب خرید کے لے کر آیا الفتنۃ الکبریٰ۔ یہ میرے پاس آج بھی وہ کتاب محفوظ ہے، اور میرے اس کے اوپر اپنے حاشیے اور نشان اس زمانے کے بچپن کے لگے ہوئے ہیں، وہ آج کام دے رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک بحث کی کہ مسلمان جو تمہید باندھی نا ڈاکٹر طٰہٰ حسین مصری نے، بڑا متون ہے یہ آدمی، اور عرب کے
جامعہ ازہر کے اندر یہ پڑھاتے تھے اور بہت سے انہوں نے کتابیں لکھی، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ بندہ چھوٹی عمر کے اندر ہی نبینا ہو گیا تھا اور اس نے پی ایچ ڈی کی نبینا ہوتے ہوئے۔ آپ آنکھوں والے ہیں، آپ کو کتابیں پڑھنی نصیب نہیں، اس نے کتابیں لکھ دی، اتنی لکھی اور بے لاگ لکھی کہ پوری دنیا میں شور مچ گیا کہ یہ آدمی کون ہے، اور اس پہ تان و تشنیع ہوا، گالیاں دی لوگوں نے اس کو بہت کچھ نے اپریشیٹ کیا، کوئی کہتے جی یہ جدید خیال کا آدمی، لیکن اس نے سوچا، اس نے خوب محنت کر کے کتابیں، الفتنۃ الکبریٰ، ایک بہت بڑی آزمائش، اس سے کتاب کا نام لکھا اور لکھی اس نے تاریخ پر، اور فیصلہ کرنے کی کوشش کی بھی یہ جو شیعہ سنی جنگ چھڑ گئی ہے، اور اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ ہم حضرت عثمان کا دور تھا، کوئی کہتا ہے حضرت ابوبکر کا دور ٹھیک نہیں تھا، اس پہ کیا ہونا چاہیے۔ اس نے پھر جو ہے نا لکھا کہ تاریخ پہ کے مطالعے میں میرا نقطہ نظر، وہ کہتا ہے کہ یہ سارے لوگ نیک تھے، لیکن میں ان سب کے بارے میں یہ کہتا ہوں ان سے اجتہاد میں خطا و ثواب کا وقوع ممکن ہے، اور ہر دو صورت میں وہ اجر کے حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے عمدن نہ اور خطان بھی کوئی نہ قصدن کوئی غلطی کا ارتکاب کیا۔ بہرحال سب فریق اپنے اپنے نظریے پر بڑی سختی سے کاربند ہیں، لیکن اور اپنی اپنی آراء کی مدافعت میں جان تک لڑا دینے کو تیار ہیں، اس لیے کہ اس قضیے کو دینی نقطہ نظر سے سوچتے ہیں اور اسے ایمان کی ایک شق قرار دیتے ہیں، اور پھر اس کی حفاظت اور مدافعت اس انداز سے کرتے ہیں جیسے ایک مومن اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے یقین کی حفاظت کرتا ہے، اور ہر کوئی اس میں ثواب چاہتا ہے۔ میں اس قضیے کو جذبات اور احساسات سے لگ ہوتے ہوئے دین و ایمان سے بالاتر ہو کر محض ایک مورخ کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں بھی کسی بندے کی فضیلت میں پہلے اپنے ذہن میں نہ بٹھاؤں، اللہ کے دیکھوں بھی فضائل جو اس نے نیک کام کیے ہوں گے، اس نے نیک کام کیے اللہ کے رسول کے دور میں، اگر اس نے ابوبکر صدیق کی طرح پیسہ خرچ کیا ہے تو ٹھیک ہے، عمر کی طرح اس نے اسلام کو، اور عثمان نے بھی پیسہ خرچ کیا تو بڑی اچھی بات ہے، علی نے شجاعت دکھائی، نبی نے ان کے بارے میں بڑے فضائل بتائے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن کہتا کہ یار ان کے علاوہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا جو کام بھی یہ کرتے تھے وہ کیا وحی الہی کے عین تھا کہ کوئی اپنے اندر سے بھی بات ہو جاتی تھی ان سے۔ تو کہتا میں مورخ کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں جو جملہ میلانات و عواطف اغراض و خواہشات سے پوری طرح مبرہ و منزہ ہو، خواہ ان کے مظاہر و مصادر اور غایات کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں۔ کہتا جو مرضی کسی نے بیان کیا ہو، لوگوں کے توجہ کسی صحابی سے زیادہ پیار ہو، کسی سے کم ہو، مجھے کہتا ہے اس سے کوئی غرض نہیں، اس لیے میں اس پہ کہتا گفتگو کروں گا۔ کہتا ہے اسلام نے پھر آگے وہ بیان کرتا ہے کہ اسلام نے اپنا ایک بڑا زبردست قسم کا تجربہ یہ کیا تھا کہ اس نے اسلام نے اپنا ایک نظام دیا، لیکن وہ نظام چلا نہیں۔ کہتا مختلف نظام ہائے حکومت کے تجربے اور ان کا مال انسانیت کو ان ملوک کی حکومت میں خوش بختی اور بدبختی زیادہ نصیب ہوئی ہے، خوش بختی کم اور بدبختی زیادہ نصیب ہوئی، لہٰذا وہ اس میں تغیر و تبدل کے لیے کوشاں رہی، اور بعض حالات میں اسے یہ تبدیلی میسر بھی آ گئی۔ حضور کے بعد بادشاہ بنے وہ طرز وہی صحابہ ہی تھے کچھ، اور باقی جو تھے اور لوگ جو تھے ان کے پیچھے نیک لوگوں کی تابعین کی اولادیں صحابہ کی اولادیں ہی تھی نا۔ وہ کہتا خوش بختی کم حصے میں آئی ان کی حکومت میں، لوگ ان کے واقعات بیان کریں گے، اور ابھی نہیں آپ کے دور میں ہوگا، ابھی آپ دیکھ لیں گے، آپ کے پرانے ہوں یا نئے حکمران، ہر حکمران آ کے کچھ نہ کچھ دو چار کام فائنینشلی اچھے کرتا ہے تاکہ اسے یاد رکھا جائے، باقی جو نا خوش بختی کا زیادہ حصہ وہ اکیلا ہی سمیٹتا ہے، باقی سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، عوام الناس ایسے ڈنگر ہی ہوتے سارے، کہتے ہیں ان کو برا عوام کا برا ہی سلوک کرتے، اس لیے بعض حالات میں سے تبدیلی میسر آ گئی۔ چنانچہ انسانیت نے ان چند ارسٹوکریسی کا رنگ بھی دیکھا جس میں حکومت چند آدمیوں کے ہاتھوں میں آ جاتی، جو ہر معاملے میں عامت الناس سے قطع نظر کر کے عدل کا ترازو اپنے خود غرض ہاتھوں میں محدود اور مخصوص رکھتے تھے۔ انسانوں نے ان باغیوں کی حکومت کا ڈنگ بھی دیکھ لیا جو اس لیے آئے تھے کہ عوام ان کو قلیل التعداد خود غرض افراد کی چیرہ دستیوں سے نجات دلائیں گے۔ یہ ابھی نعرے لگا کے نہیں آئے اور جی ہم آپ کو بدبختوں سے، ظالموں سے اور فاسقوں سے اور جو پیسے خرچ کرتے ہی تھی گاڑیاں اس سے بچائیں گے، خود سارا کچھ ہی ہو رہا ہے، اپنے لیے بینسیں دکھا، جی وزیر اعظم ہاؤس سے بینسیں ملی ہیں، اور تیرے کتے ادھر پال رہے، بینسیں نہیں پالنی، دودھ کے لیے کتے پالنے، وہ لوگ ایسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کوئی حساب نہیں۔ کہتا اس کا ترازو رکھتے ہیں۔ انسانوں نے ان باغیوں کی حکومت کا ڈنگ بھی دیکھ لیا۔ عوام ایسے عدل کو رواج دے جس کی روح سے قوی اور ضعیف، غنی و فقیر، قادر اور عاجز میں کوئی فرق نہ رہے، مگر وہ بھی عوام میں ظلم و جور عام کرنے، اکثریت کے ساتھ اقلیت کو ذلیل کرنے
اور اس سے اثر نو اسی ضعف اور بے بسی میں مبتلا کر دینے کے سوا کچھ نہیں کرنا چاہتے جس سے وہ اسے نکالنا چاہتے تھے۔ انسان نے کہا بہت سوچا اس نے بھی ملوکیت ختم کریں، کہیں جمہوریت لے کر آئے، کہیں پہ سوشلزم لے کر آئے، بڑا کہتا زور لگایا، لیکن بندے نکل نہ سکے اس کے اندر سے، بندے ادھر کے ادھر ہی پھنسے رہ گئے۔ یہ ساری بات اس نے اس کے اندر لکھی، یہ باقی اگلا تبصرہ میں بعد میں پڑھوں گا۔ یہ آپ کو میں نے صرف اس لیے بتانے کے لیے کہا تھا کہ آپ لوگ ذرا سمجھیں کہ یہ معاملے کس نوعیت کے ہیں اور یہ چل کیا رہا ہے ان نظاموں کے اندر۔ یہ محرم جو آتا ہے یہ ساری میں تو بحثیں نہیں چھیڑتا، نہ میرے استاد جی بحثیں چھیڑتے یہ ہیں، پنگا یہ پہلے لیتے ہیں، ہمیں یہ تنگ کرتے ہیں، میں نہیں چھیڑتا، نہ استاد سے تاریخ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے سامنے طریقے خراب۔ ایک چھوٹی مثالیں میں کسی موجودہ بندے کو تنگ کرنے کے لیے دیتا کہ عمران خان ہے مسلم، اس لیے دیتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ مثالیں کہ یہ جو اب کام ہو رہے ہیں نا یہ پہلے بھی یہی ہوتے رہے ہیں۔ کوئی دور کوئی طرز حکومت ایسا نہیں آیا جس طرز حکومت کے اندر لوگوں نے، اب دیکھیں ایک پچھلے دو پوسٹ چلی بھی شیخ رشید نے کو بھی نا میاں صاحبان نے روکا تھا اس کی ماں کے جنازے سے، اس لیے اب ان کو بھی روکنا چاہیے۔ وہ اللہ کیا، وہ یہ کیا بھی ایک سید نے مجھے، میں ان کا یہ دیکھ لیں، اللہ کرے اسی کا ایک نا اپنا کلپ بھی آ گیا جس میں اس نے کہا کہ مجھے تو انہوں نے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے تو میری والدہ کے پاس پہنچایا تھا کہ نہیں تم جاؤ وہاں پر جا کر، میں نے پھر لکھا ہے کہ جھوٹے سید کے نام، ٹھیک ہے نا، جو سید ہوتے شرم نہیں کرتا اور جو باتیں سنتے ہیں منوان ہم آگے پہنچانے کے ماہر ہو چکے ہیں، یعنی تاریخ آپ کے سامنے ہی بدل دی جائے وہ تو لگ گیا کہ کلپ موجود ہے۔ اب آپ تک جو اسلامی تاریخ بھی پہنچی ہے اس کا بھی یہی حال ہے، اس کے اندر بھی کئی شیعوں نے اتنا زیادہ دخل دے دیا ہے کہ اللہ پناہ دے، وہ اس نے عمر کو شیطان سے کم سوچا ہی کوئی نہیں، اور ادھر سے نواسب بھی اٹھے، انہوں نے بھی امام حسن حسین کی وہ بے توقیری کی ہے، وہ اہل بیت کی بے توقیری کی بھی اللہ ہی معاف فرمائے۔ وہ کہتے ہیں فاطمہ کو تو مارا ہی علی نے ہے، آپ ساری بات چھوڑ دیں، قتل کہتے ہیں اس نے کیا رات کو دوسری شادی کرنے کے لیے، آپ دیکھ لیں، ادھر وہ ناسبی ادھر یہ رافضی۔ اب مجھے بتائیں حضرت شیخ کیا کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی یاری ہے، سلطانی بھی یاری، کس سے سنیں؟ آپ کس سے سن کے ان سے آتے ہیں اور آ کے ہمارا سر کھاتے ہیں، ہم ان کے بھی سنتے ہیں ادھر سنتے ہیں۔ ہم جو اعتدال والا گروہ ہے، میرا استاد صاحب اور میں مرحوم، اور ہم کہتے ہیں ہم دونوں جگہ پھنس گئے، ہمیں کبھی رافضی واعظ تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ اب ہمارا مسئلہ بن گیا کہ ہم کدھر جائیں، اپنے پرائے دونوں طرف سے ہمیں لگتا ہے دھکا، اور پھر وہ ہمیں شیعہ نہیں مانتے پورا، وہ کہتے ہیں یہ سنیوں کی طرف سے آئے اور ہماری پیٹھ میں خنجر گھومتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں امامت کے نظریے سے تائب ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو اور ان کو یزید پہ لعن طعن کرو اور ان دونوں کو مانو، وہ ادھر سے، وہ ایک سینے سے ہماری اندر خنجر گھونپ رہا ہے، ایک پیچھے سے، نتیجہ تن کیا ہوتا ہے؟ اعتدال کی راہ نصیب نہیں ہوتی اور عوام ان کی باتوں پہ یقین کرتی۔ ہم ان کا کوئی مسئلہ نہیں چھیڑتے یہ خود ہے، یہ میرے پاس میں اگر پڑھوں نا تو یہ اللہ ہی جانے، میرے استاد جی کہتے ہیں جو آدمی پڑھتا نہیں فارغ ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، جدید فتنے اس کے دور۔ یہ میرے پاس اہل تصام آتا ہے اہل حدیثوں کا، یہ میں پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کتنے 50 60 70 رسالے آتے ہیں مہینے کے، جو میں صرف رسالے پڑھتا ہوں، کتابیں تو میں الگ خریدتا ہوں، یہ رسالے ہی اتنے آ جاتے ہیں نا کہ مجھے پڑھنے پڑتے ہیں، اور میں اس کو اسی وقت ہی پڑھ دیتا ہوں چاہے بیمار ہوں کسی کیفیت میں، تاکہ مجھے پتا کہ بعد میں وقت کوئی نہیں میرے پاس، میں کہوں نا آدھے گھنٹے بعد پڑھ لوں، پھر نیا رسالہ پڑھنا پڑ جانا ہے مجھے۔ تو یہ آیا حضرت تاریخ اسلام کا المناک ترین واقعہ، سیرت خلفائے راشدین، عبدالرشید عراقی، کوئی عبدالرشید حجازی بنا ہے، کوئی عراقی بنا ہے، کوئی مدنی بنا ہوا ہے، کوئی عصری بنا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بنا ہے، یہ بنی جاتے ازری عصری مدنی مکی، اللہ اپنا دے، کوئی مولانا مکی ہے، کوئی، میں کہتا ہوں مکیوں حجازیوں مدنیوں عراقیوں، نہ تمہیں کوئی فرصت نہیں پڑھنے کی، ان کو کوئی، اور میں آپ کو بتاؤں گا ان کو کوئی پڑھنے کی فرصت بھی نہیں۔ یہ کہتے ہیں اہل اعتصام 19 ذی الحج سے لے کر یہ 19 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے اور 31 اگست 6 ستمبر تک 2018، یہ آپ دیکھ لیں، صفحہ اس کا جناب 25 ہے۔ بڑی حضرت عثمان ذو النورین کی دردناک شہادت، بالکل جی آپ نے کی شہادت بیان، آپ کا حق تھا، آپ بیان کرتے، آپ مدارس کے فارغ ہوتے، ہمیں جو تانے دیتے بھی آپ کس مدرسے کے پڑھے ہیں، میں کہتا ہوں جس مدرسے سے آپ پڑھے اللہ ہی پناہ دے اگر وہاں سے ہی مدرسے سے یہی نکلنا ہے، اس مدرسے کا ہم نے کرنا کیا ہے، جو آپ جس مدرسوں سے پڑھ کے اس میں لکھتے ہیں حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب۔ حضرت عثمان کی مدت خلافت 12 سال، مورخین نے ان کی مدت خلافت کو 2 ادوار میں تقسیم کیا۔ ان کی خلافت کا پہلا دور 7 سال پر محیط، وہ غیر معمولی عروج و ترقی،
وسعت و فتوحات اور رفاہیت و خوشحالی کا دور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ان کا میں پوچھ لوں نا اس مولوی صاحب سے بھی یہ ان چیزوں کی تو جو کہتا ہے کہ وہ خوشحالی کا ترقی کا دور، اور یہی آپ کے ذہن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، خوشحالی ترقی کس شے کے نام ہے؟ تعریف تو کر، مجھے پتا چلے وہ کون سی خوشحالی اور ترقی۔ مکان بنانے کا نام ہے نہ، بہت بڑی جگیریں بنانے کا نام ہے خوشحالی اور ترقی؟ گھوڑے اور بڑے بڑی گاڑیاں رکھ لینے کا نام خوشحالی؟ ایمان پہ ڈاکہ ہی اس دن پڑ جاتا ہے انسان کے جس دن اس کے پاس خوشحالی اور ترقی ہے۔ جب تک وہ مفلس رہتا ہے وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، الیہ انیب، وہ رجوع کرتا ہے اس کی جانب۔ اس کے بعد سے کہاں رجوع رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد کہتا ہے خوشحالی کا دور تھا۔ لیکن دور ثانی جو 5 سالوں پر مشتمل سخت انتشار اور پراگندگی اور فتنہ و فساد کا دور ہے۔ کتنے سال؟ 5 سال۔ 5 سال حضرت عثمان کی خلافت کے اندر وہ خود مانتا ہے کہ انتشار ہی انتشار، ایک دن نہیں ہوا یہ کام۔ وہ کیسے جنم لیا؟ پچھلے دور سے اس دور نے جنم لیا تھا، جس کو وہ خوشحالی کا کہہ رہا تھا نا، وہی تو اس دور کا ابا تھا۔ جس دور نے یہ کیا اس کے نتیجے سے پھر بچہ پیدا ہو گیا اس کے اندر سے، وہ ہوا نطفہ ٹھہرا تھا۔ 5 سال جس کو تو رفاہیت کا دور کہتا ہے، وہی تو دن تھے حمل کے، وہ حمل ٹھہر گیا، اور پھر اس کے بعد اس حمل سے جو بچہ نکلا نا باہر، وہ پھر تیرے بقول وہی نکلنا تھا جو اس وقت نکلا، اور پھر سخت انتشار اور پراگندگی فتنہ فساد کا دور۔ کیا اسباب رونما ہوئے جن کی وجہ سے امن و امان کا دور فتنہ فساد کا شکار ہوا؟ حالات روز بروز ابتر ہونے لگے۔ مورخین نے اس سلسلے میں کئی ایک وجوہات بیان کی، کئی ایک نسب لگا پھوٹنے آپ اندر سے۔ پہلی وجہ اس نے بتائی کہ بنو ہاشم کے بارے میں اس نے بتایا کہ بنو ہاشم اور بعض ان کے ساتھ کے لوگ بنو امیہ کی خلافت کو پسند نہیں کرتے تھے، یعنی بنو ہاشم کی مخالفت، حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ بتایا بھی بنو ہاشم جو رسول پاک کا خاص کر گھرانہ تھا نا، اس نے حضرت عثمان کی حکومت گرائی۔ نبی پاک نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے آپ کا خاندان، آپ بھی اس میں سے اکیلے ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں یار اس پوری فیملی یہی بندہ نیک ہے، باقی تو سارے فارغ ہیں۔ انہوں نے یہ کہا، رسول پاک ممبر پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا میں نے یہ ایسی بات، لوگوں نے تو بہت سخت کلمے کہ میں نہیں وہ کلمے کہہ سکتا زبان، اللہ معاف فرمائے، میں اسے دہرانا بھی نہیں چاہتا، بڑے سخت کلمے اندر ہی بیٹھ کر باتیں ہو گئی، بندے لفظ بول جاتے بندوں کو پتہ نہیں، رسول پاک کو جلال آ گیا، آپ ایسا تو ممبر میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ ہوں اور برگزیدہ خاندانوں سے چنتا ہوا ابھی تک آیا ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلے ابراہیم کو چنا، اس میں سے اسماعیل کو پھر چنا، پھر عدنان کو چنا، پھر قریش کو چنا، اور پھر چنتا چنتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخیر ہاشم پر آ گیا، اور ہاشم سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چنا۔ نبی پاک کو جس خاندان سے چنا، ان کا کہنا ہے وہ بنو ہاشم کون تھے؟ وہ ذرا بتائیں تو صحیح، ہمارے سامنے ان صحابہ کے نام لائیں جو لوگ بنی۔ وہ علی تھا، وہ علی تھا، علی کا پتر حسن تھا، اس کا بیٹا حسین تھا، وہ زبیر تھا، زبیر کا پتر عبداللہ ابن زبیر تھا، حضور کی پھوپھی کا پتر، اور کون تھے ذرا سامنے تو لے کر آؤ، ہمیں بھی پتہ چلے کہ بنو ہاشم کے وہ بندے کون سے۔ نسب ان کا دیکھ لیں، یہ عراقی کو پوچھیں، عراقی او عراقی تجھے حجازیوں کی کوئی خبر نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں نبی حجازی کون تھا، تجھے تیری مت ماری گئی تو عراقی کہاں کا بنا پھرتا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا عبدالرشید، تو کتابیں لکھتا ہے صرف، اور وہ بھی نقلیں مار کے ادھر ادھر سے کتابیں لکھ لیتا ہے، تجھے پتہ ہی نہ چلا ابھی قلم میرے سے نکل کیا رہا ہے، تیرے قلم سے زہر پھوٹ رہی ہے، تیرے قلم سے امت کے 2 ٹکڑے ہونے والے ہیں، تیرے قلم سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں ہوتی، ہم پر فتوے کہ ہم صحابہ کے گستاخ ہیں، اپنا کوئی نہیں پتا، بھی جب ہم لکھتے ہیں بات کہاں تک پہنچتی، بات تو بڑی دور تک، آدمی کا قیامت کے دن حساب ہی اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا ہونا ہے، اور دنیا کے اندر ہی ایک لفظ ہی منہ سے نکالتا ہے، اللہ نبی نے فرمایا ساری نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، اور ایک ہی نکالنا ہے کہ آخرت کی بھی ختم ہو جانی، بندے کی تباہی ہو جانی، یہ ان کلموں میں سے یہ چیزیں نکلتی۔ دوسری بات سنیں، اور بنو ہاشم کے ساتھ، اور دوسرا سبب افراط زر اور دولت کی فراوانی تھی، آ گیا ادھر ہی، پہلے خوشحالی ہے وہ شے، بعد میں افراط زر، نہ دروغ رو رہا نہ حافظ نہ بوشد، جھوٹے کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا، بھی میں پیچھے کیا لکھا آیا ہوں، اب کیا لکھنے لگا ہوں، کوئی ہوش تو کروں، قلم میرا چلتا ہے، میں قلم کو کدھر بگاتا پھرتا ہوں کہ لکھی جانا ہے، گھسیٹا گھسیٹی یہ اتنی کتابیں جو آپ کو پڑھی، یہ کس لیے لے کر میں کوئی ہدایت کے لیے لے کر آیا ہوں، ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے لے کر ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہدی للمتقین، اس کے لیے اللہ کی کتاب کافی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، نبی محمد نے جو اس کی تشریح فرمائی وہ حدیث نبوی کے ذریعے ہو گئی، کوئی زبان
اللہ کی نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے برابر نہیں ہو سکتی، اور کوئی کلام اللہ کے کلام کے برابر نہیں دنیا کے اندر۔ آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ ان کے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے کہ یہ مختلف قسم کے نظریات کس طرح دنیا میں پھیلاتے پھرتے، یہ دیکھیں اس کا پہلے لکھتا ہے کچھ، بعد میں لکھتا ہے کچھ۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جو غلطیوں سے پاک ہے، باقی بندے جب لکھیں گے ان کو کوئی پتہ نہیں۔ اب اس پہلا کیا وجہ لکھی بھی وہ خوشحالی کا دور تھا جی، بعد میں پھر کون سا آ گیا؟ بڑا اچھا دور آ گیا۔ پھر اب کہتا ہے وہی دور ہے عثمان کی شہادت کے اسباب میں سے ایک ہے۔ اچھا چلو، باقی فتوحات کی غیر معمولی وسعت سے تجارت میں منفعت اور زراعت میں عام ترقی کے باعث ملک میں دولت کی خوب فراوانی ہوئی، جس کی وجہ سے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوا۔ آپ بھی معیار زندگی والے ہی ہیں، ایک گاڑی کام نہیں آتی، دوسری تیسری چوتھی، مائیں بچے پڑھاتی دولت کے لیے، آپ بھی دولت کے لیے دکانیں کھولتے ہیں، گھر لش پش ہو جائے، ٹیلیں لگ جائے، پتھر لگ جائے، میں بھی دنیا کا کتا، آپ بھی دنیا کے کتے، سارے کتے مل کے کھاتے پیتے موجے کرتے ہیں اور زندگی اپنی گزر، کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب حساب ہوگا نا پتہ لگ جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر۔ اب دیکھیں اب اگلی جو کہانی جو انہوں نے کرائی، ہم کہیں نا کچھ تو ہمارے اوپر الزام، مولانا اسحاق ابھی نہیں چھوڑتے، وہ بیچارہ دنیا سے بندے کو گئے 6 سال 5 سال ابھی اس کے پیچھے پڑے۔ بھائی بیٹا تم پڑے رہو، چھوڑنا، میں نے بھی پیچھے نہیں ہے تمہیں، میں بھی تمہارے پیچھے لگاؤں، مجھے بھی پتا بھی کام کہاں سے چل رہا ہے، لیکن میں تمہاری غیر مقبول باتوں کا کبھی جواب تھوک دینے کے قابل ہے۔ تمہاری غیر مقبول باتیں تم کیا کہتے ہو؟ تم تو پڑھے بھی نہیں، ایک حرف بھی نہیں پڑھے، کالم لکھو، کتابیں چھاپو، تحقیقیں لے کر آؤ، تمہارے دل کے اندر اسلامی نظام حکومت کا تصور ہی نہیں ہے۔ تمہارے دل کے اندر صرف ایک ہی تصور ہے بھی رفع یدین کر کے ہاتھ کہاں باندھنا ہے اور 7 گز لمبی ٹانگیں کس طرح کھولنی ہے۔ تم نے نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا ہے اور اس کے بلا وجہ کے فتوے بنا کر کے ان مستحبات کے لوگوں کے اوپر لگا کے اس کو واجبات فرض بنا کر تم نے اپنی زندگی کی اتنی موٹی کتابیں لکھی، اور یہ توضیح الکلام لکھی سے ارشاد اللہ قصری صاحب نے پوچھے سے جا کر مولوی اسحاق صاحب کے اوپر تو خارج مذہب اہل حدیث کا لکھ دیا، اپنی لکھی 900 صفحے کتاب لکھ کر آخر میں لکھ دیا کہ جناب اگر کوئی فاتحہ دے بھی پڑھتا نہیں امام کے پیچھے جماعت نماز اس کی ہوئی جاتی، پھر کتاب اتنی موٹی کس لیے لکھنے کی؟ یہی تو وہ مولوی اسحاق صاحب کہتے ہیں بھی لمبی بات عوام کو ضرور بتانی، سادہ بتاؤ بھی دونوں کی نماز ہو جاتی۔ ان کے پاس کوئی حل نہیں کسی بات کا، ماننا پڑتا ہے ان کو، ایک محنت کر کے مانے یا بدیر مانے ماننا پڑتا۔ اب یہ دیکھ لیں، ہم کہیں نا کچھ تو برا، حضرت معاویہ کے بارے میں مولانا صاحب اتنا ہی صرف کہتے تھے کہ حضرت علی کی حکومت کو گرانے میں حضرت معاویہ نے جو کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام کا نظام حکومت تباہ ہو کے رہ گیا، وہ نظام حکومت کو حضرت معاویہ نے گرایا، اور میں اس کے بارے میں آگے کچھ نہیں کہتا کہ وہ ان کے بارے میں نہ تان کرتا ہوں، نہ تشنیع کرتا ہوں، نہ گالی دیتا ہوں، نہ ان کے بارے میں کوئی بد دعا کرتا ہوں، نہ ان کو برے لفظوں سے یاد کرتا ہوں، نہ جنتی جہنمی کا کوئی لگاتا ہوں، بلکہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کی خطائیں معاف کر کے سب کو جنت الفردوس ملے جائے۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں اگر یزید جانا چاہتا ہے، اللہ بھیجنا چاہتا ہے، میں نے اللہ کا ہاتھ پکڑ لینا ہے، وہ اللہ کے تعالیٰ اس کی کوئی نیکی ہوئے۔ لیکن جو آدمی نے غلطی کی اور اس غلطی کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ سب کے سامنے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے پیارے تھے، لیکن احد کے پہاڑ پر 50 میں سے 40 بندے اتر آئے، احد کی فتح شکست میں بدل گئی، نتیجہ اسلام کا انہدام ہو گیا۔ نبی کو چوٹیں لگی، رسول پاک کے ادھر چوٹیں لگی، دانت بارک حضور کا شہید ہو گیا، وارث نبی دا دانت شہید ہویا، تو تقدیر کسے تو مول ہٹنا ہٹ دیوے۔ حضرت وارث صاحب نے بھی لکھا اپنے پنجابی ادب کے اندر، آپ بیان کرتے ہیں قرآن میں پوری سورہ آل عمران اتر گئی، 200 آیتیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں اتاری۔ اللہ نے کہا مومنو تم نے نبی کی اطاعت چھوڑی، نتیجہ تک منافق تمہارے اوپر چڑھ دوڑے، کافر ادھر سے ادھر کو آ گئے، ہاں جی اندر سے بغاوت یہود و نصارہ نے کر دی، رسول پاک اپنے ساتھی نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور کئی نبی کے ساتھی نہ ملے، اللہ 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 اللہ، وہ بغاوت ہوئی۔ وہ تو اللہ فرمایا انزل السکینہ، ہم نہ اس وقت تمہارا ہاتھ تھامتے، تمہاری تو ساری یہ جتنی کیا کرایا تھا یہ چوپٹ ہو چلا تھا اسی وقت، وہ تو میں اٹھا، اللہ نے فرمایا میں نے فرشتوں کو اسی وقت بھیج دیا، کافروں کو میں نے آگے لے جا کے ان کی مت مار دی، اندر کے یہود کو وہیں پہ کھینچ لیا، منافقین اٹھے، اللہ نے ان کے پردے چاک کر دیے۔ آپ لوگ تو درس سننے کے لیے نہیں آتے، ورنہ وہ 200 آیتوں کا ترجمہ جو کر کے میں نے وہ سورہ سمجھا دی نا بچوں کو، پتہ چل جائے کہ اسلام کا نظام حکومت کس طرح گرتا اور کس طرح تباہ۔ نبی کی معمولی بات، صرف اتنا حضور نے کہا تھا کہ تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، ہم سارے بندے جیتے ہارے، تم نے درا نہیں چھوڑنا اپنی جگہ سے۔ جب ایک بھی بندے 10 رہ گئے ادھر، انہوں نے کہا یار ہم نے نہیں درا چھوڑنا، وہ مستقیم تھے، قرآن نے ان کی تعریف کی، باقی نیچے اتر آئے۔ بس اب مجھے بتائیں وہ جو اتر آئے وہ کافر ہو گئے، جہنم میں چلے گئے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا انہوں نے اب توبہ کر لی، اللہ ان کو معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، غلطیاں ہو جاتی، لیکن
ان کی غلطی اللہ نے تا صبح قیامت قرآن مجید میں لکھ دی بھی یہ کی تھی انہوں نے کی تھی، اللہ پاک نے وہ بات. اب اس پہ کوئی بیوقوف ہے جس کو تان کرتا پھرتا ہے. آدم علیہ السلام کی غلطی ہوئی، اس نے بعد میں معافی مانگ لی، اللہ نے کچھ چاہیے تو ذکر ہی نہ کرتا، لیکن اللہ پاک نے آدم کی غلطی بتائی، ناسیا آدم فاسا، وہ بولا اور اس نے میری نافرمانی کی. میں نے اس کو کہا تو میری نافرمانی کرتا ہے، اگر وہ دعا نہ کرتا اللہ فرماتا میں اس کو کرتا. حضرت یونس علیہ السلام نے جس وقت اللہ کی مرضی سے چھوڑی حکومت اور چھوڑ کے ساری اپنی ریاست چھوڑ کر نکل گئے، تبلیغ کا محاذ چھوڑ دیا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا. سزا وہ کوئی یہ نہیں تھا، سزا لاک اپ. فرمایا ہم نے اس کو اندھیروں کے اندر کال کوٹری میں بند کر کے رکھ دیا. تو نے بغاوت کر دی ہماری، تو وہاں سے چپ کر کے نکل آیا. غفلت لا لبس الی بطنہ الی یوم یبعثون. وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا، اگر توبہ نہ کرتا قیامت کے دن تک ہم اس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. اللہ نے فرمایا وہ کیا کرتا پھرتا ہے، محاذ چھوڑ کر تم نبوت کہ تجھے ہم نے وہاں نبی پوائنٹڈ کیا ہے، تو بندوں سے خود ہی چھوڑ کر، میں کہتا تجھے نبی چھوڑ دے تو چلا جاتا، تو ناراض ہو کے وہاں سے آگے پیغمبر. نبیوں تک کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا. یہ اب یہاں پر دیکھ لیں، اب جو انہدام ہوا توبہ، میں تو کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، میرا تو جی نہیں کرتا ان کی کتابوں کو پڑھنے کو، دل ہی میرا چاٹ ہو گیا بھی کر کے سنانا کیا ہے ان لوگوں کو. لیکن کیا کروں، جب اسلام کا بیڑا گرک ہونے لگتا ہے پھر پکڑنا. جن صحابہ کی تعریفیں نبی پاک نے بیان فرمائی وہ انہوں نے ان صحابہ پر الزام لگاتے ہیں. یہ وہابی اور یہ سارے جتنے حنبلی مقلد، یہ مقلد ہے، ان میں سے ایک بھی نہیں. عصری مقلد ہے، یہ شریف مقلد ہے، یہ مسعود عالم، یہ سارے مقلد ہیں، یہ حنبلی ہیں. یہ اب بالکل اہل حدیث نہیں رہ گئے. ان کو کہیں کہ اب جیسے حنفیوں کے پیچھے تم مقلدین کا ان کے نعت کا بند کرتے ہیں، ہم تمہارا مقلد و نعت کا بند کریں گے. یہ کوئی طریقہ کار ہے تم لوگوں کا کہ ایک بندہ دین پھیلاتا ہے، تم آپ اس کے مرنے کے بعد ریکارڈنگیں کروا کے تو پورے جہان میں پھیلاتے پھرتے ہو. یہ بندہ اب کیا کروں، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی زبان کو صداقت کی زبان قرار دیا اور جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کے بارے میں کیا، اب سن لیں یہ کیا تماشا ہونے لگا ہے، اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اور ایک اور وجہ حضرت ابو ذر غفاری کی تحریک بھی تھی. اب لگا کام، پہلے 2-4 صفحوں میں لکھ دیا، اب آ گیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، چڑھ گیا نا، غریب تھا، اس کا پیچھے ہے کوئی نہیں. حضرت ابو ذر غفاری کی تحریک. حضرت ابو ذر غفاری اسلام میں 5ویں نمبر پر داخل ہوئے اور وہ تارک الدنیا تھے. 5واں بندہ تھا یہ آدمی جب نبی پاک نے دنیا کے اندر اعلان کیا تو یہ ایمان لے کر آیا. کوئی 7واں کہتا ہے، کوئی 5واں کہتا ہے، چلو جتنا بھی ہوا. لیکن یہ جس وقت ابو ذر کا ایمان لانا بس کسی معجزے سے کم نہیں. ڈاکو لوٹ لینا، جس قافلے کو جہاں ابو ذر کھڑا ہو جاتا تھا نا، ماں کی کسی کی بچے کی جرأت نہیں تھی پورے قبیلے کی وہاں سے اونٹ گزار کے چلا جائے. سب کو ابو ذر کو تاوان دینا پڑتا تھا. لیکن ابو ذر جب ایمان لے کر آئے، اس کے ایمان لانے کا واقعہ بھی سب سے لگ گیا. اور اسی ابو ذر کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ آب زمزم کے اندر صرف پینے کی، پیاس بجھانے کی صلاحیت نہیں، بھوک مٹانے کی بھی صلاحیت ہے. وہ کھانا پانی بھی ہے، وہ کھانا بھی ہے. اس ابو ذر نے ساری بات سمجھائی اور اس حدیث کے اندر آئے. پہلے نہیں مسلمان، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ یہ بات، اب کیا کہتا ہے، انہوں جمع زر کو اس پر زکوٰۃ دی گئی ہو یا نہ دی گئی، یہ بریکٹ میں لکھتا ہے. جمع زر کو حرام جانتے تھے اور ان کا استدلال سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 میں تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب، جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے اللہ پھر ان کی پیٹھوں پہ لگائے گا، ان کے آگے ان کے پیچھے لگائے گا. حضرت عثمان نے حضرت ابو ذر سے اس بارے میں دریافت کیا تو حضرت ابو ذر نے فرمایا مال کو یوں نہ کہو اللہ کا مال ہے، بلکہ یہ کہو مسلمانوں کا مال ہے. اس کے علاوہ میں دولت مندوں سے کہتا ہوں کہ مال کا جمع کرنا جائز نہیں ہے، اس کو دولت مندوں میں تقسیم کر دو. ابو ذر نے کہا، حضرت عثمان نے جواب میں کہا ابو ذر آپ اس معاملے کو میرے اوپر چھوڑ دیجئے، میرا جو فرض ہے میں اس کو انجام دوں گا، لوگوں پر جو واجب ہے وہ ان میں سے وصول کریں گے. لو جی حضرت ابو ذر کی شامت آ گئی. کہہ کے نا یہ 4 کے نہ کوئی بتایا بھی، پھر اس نے کیا کہا، پھر حضرت عثمان نے کیا کہا، انہوں نے کیا کرنا کرانا کیا انہوں نے پڑھتے. میں آپ سے خدا کی قسم کہتا ہوں یہ نہیں پڑھتے، اور یہ ان کے پاس ٹائم نہیں. ٹائم کیوں نہیں، یہ فتاویٰ سنایا میرے پاس، مولوی ثناء اللہ ضیاء مدنی کا ہے. میں آپ کو اس کے اندر سے بتاتا ہوں. وہ ان سے کئی چیزیں پوچھتے ہیں، حضرت صاحب سے پوچھتے ہیں بھی حضرت صاحب آپ جو ہے نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. الاعتصام میں اشاعت میں آپ کے کالم اور احکام و مسائل میں تعطل کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اب اس میں کہتا ہے کہ میرا اصل میں ہوا یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا نہیں کہ پاس ٹائم نہیں. لکھتے ہیں جواب میں، معزز قارئین، ہفت روزہ الاعتصام لاہور میں ہم شدت سے محسوس کرتے کہ بعض دفعہ اشاعت فتاویٰ میں تعطل کی وجہ آپ کے ساتھ رابطے میں انقطاع اور اس کی بنیادی وجہ بیرونی دورے ہیں، بالخصوص دولت کویت میں جہاں سے مال آتا ہے.
وزارت شؤون اسلامیہ کی نگرانی میں ایک عرصے سے حدیث کی مشہور 7 کتابوں کا سماع شروع ہے. مختلف ممالک اسلامیہ اور فرانس وغیرہ میں وہاں بھی جاتا ہوں دورے. ان کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں. انہوں نے کتاب کا کھول کے دیکھنی. کتاب کون کھول کر دیکھے؟ نہ ان کے پاس کوئی ٹائم ہے، نہ یہ کتابیں کھول کر پڑھتے ہیں، نہ کتابوں کو سنتے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں. یہ میرے پاس سیر اعلام النبلاء 30 جلدوں میں میرے پاس آئی. میں نے کہا چلے کتاب روپے کی نہیں آتی. آپ تو کہتے ہیں نا روپیہ چندہ تک جمعہ پڑھ کے چلے جاتے. سچا 30,000 کی کتاب ہی ہے. صرف لاکھ روپے کی کتاب ہے، 70,000 کی کتاب، 1.5 لاکھ کی کتاب، 2 لاکھ، اس طرح کتابیں آتی ہیں. ہم جیب سے دیتے ہیں. آپ کو تو توفیق نہیں ہے لائبریریاں بنانے کی. ہم لائبریریوں میں جو اسلحہ رکھتے ہیں ہمیں پتہ ہے. حق کی تلاش ہے، امت کو کسی طرف لے کر جانا ہے. امت کا کچھ کر اپنی منہ بند کر کے لوگ مجھ سے کتاب مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ منہ سیا ہے میں نے 28 سال. میں بھی او ڈی اور 2D رکھ سکتا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے. لیکن بند اسلام کے لیے کوئی کام کرے گا نہ کرے. مجھے تو بارش کا پہلا قطرہ بننا کہ نہیں بننا، وہ کام کرتے. سنیں ابو ذر سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی. مولوی تو سیر اعلام النبلاء کھول کے پڑھ لیتا، اور واہ تیرے صدقے میں جاؤں، تو یہ بھی نہیں پڑھتا. جندب بن جنادہ الغفاری وکیلہ، جندب بن سکن وکیلہ، بریر بن جنادہ وکیلہ، بریر بن عبداللہ. کوئی اس کا کوئی نہ. ابو ذر کا اصلی نام بن جندب بن جنادہ ہے. جندب بن جنادہ الغفاری. اللہ اللہ کل تو حاض سابقین الاولین من نجباء صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ جنہوں نے قرآن مجید میں جن کی تعریف آئی سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ ان میں سے ایک ہے جو پہلے ایمان لے کر آیا. سب سے پہلے اس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ایمان، بس اس کو خبر پہنچی، یہ اس نے کہا او کون آ گیا. کیوں؟ جو بندہ گناہوں میں زیادہ لتڑا ہوا ہوتا ہے یا جس کی زیادہ فطرت پاک ابھی رہتی ہے، وہ بندہ پھر حق کی جانب سفر کرتا ہے. سوچتا ہے کہ یار کب تک میں ڈاکے ماروں گا، کب تک میں چوریاں کروں گا، کب تک زنا کروں. فیصلہ جوان تھا اس وقت ابو ذر. کہتا یہ اس وقت کیلا کانا خامسن خمسۃ فی الاسلام. یہ وہ آدمی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 5واں بندہ تھا جو ایمان لے کر. ثم انا ردوا الی بلاد قومہ، اور پھر اس نے اپنی قوم کو جا کر سارا دین وہاں پر بتایا. فقام بہا فامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم له بذلک. حضور نے اس کو کہا کہ اپنی قوم میں رہ اور وہیں بیٹھ کر تبلیغ کر پورے قبیلے کو. وہ یہیں پر فلما ان حاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجر الی ابو ذر رضی اللہ عنہ ولازم وجاہد معه. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا، آپ کے ساتھ پھر ہجرت کر کے بھی مدینے چلے گئے. وَقَانَ يُفْتَفِي خِلَافَتْ ابی بکر و عمر و عثمان. اب ذرا سنتے جائیں، بات مولویوں کے دماغ میں نہیں ہوتی، ہمارے دماغ میں ہوتی بھی. یہ کام کیا کہتا ہے کہ یہ بندہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں مفتی تھے مدینہ شریف میں. فتویٰ ان کا چلتا تھا سارا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فتویٰ ان کا چلے. اب ذرا الزام ان کے سنتے جائیں. عبدالرشید عراقی، اور تجھے کیسے تیرا فتویٰ چلتا ہے، تو جامعہ سلفیہ کا فتویٰ مانتا ہے سب کا. یہ ابو ذر غفاری کو مفتی نہیں مانتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تم لوگ جو 4-4 5-5 سال لگا کے وہاں پر اور ایک آدھ تخصص ادھر ادھر سے نقل مار کے اپنی کتاب PhD کا تھیسس لکھ کے تیار کر کے لوگوں کو سنا دیتے ہو. ساری کو تم مفتی کہلاؤ اور تم ان صحابہ کرام کے منہ کو ہمیں کہتے ہیں آپ صحابہ کے گستاخ تو تم نے اس صحابی کی شان میں گستاخی کی جس کے بارے میں نبی یہ کہتا ہے نا کہ وہ بڑا نیک تھا اور بڑا نجبا بن صحاب صبح. اور صحابہ محمد کے نجیب پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بندہ اپنے اندر سے نیکی پھوٹے اور سرتا پر نیکی بن جائے اس کو نجیب کہتے ہیں. اللہ، اس نے کہا جو نبی پاک کے جو صحابہ تھے ان میں سے ابو ذر وہ آدمی ہے جو سراپا نیکی بن گیا اس کے بعد نبی پاک پر ایمان لانے کے بعد. اللہ اکبر. وہ پھر کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور کہا تھا کانا زخمن جسیمن کسلیہ، بڑی گنی داڑھی، بڑا جسم چوڑا چکلا تھا، بڑا آپ علیہ السلام. وکانا راسن فی زہد میں پھر بہت سمجھ لو کہ وہ امام تھا. اتنا اللہ سے تکشف، دنیا چھوڑ چکا تھا، بس اللہ کے پاس ہر وقت بیٹھا. اللہ والصدق، اللہ سچ اتنا بولتا تھا کہ محمد رسول اللہ نے کیا کہا اس کے بارے میں کہ آسمان کی چھت تلے اور زمین کی پشت پر ابو ذر سے زیادہ ماں نے سچا نہیں جنا. اللہ اکبر. عبدالرشید عراقی سن، تیرے کان بند ہو گئے صحابہ کی. اور رافضی تو ہے، ان کا الزام نہ دے، وہ تو بگڑے ہوئے لوگ ہیں. ان کو تو میں دیکھتا تو مسلمانوں میں چھپا رافضی ہے. مولوی اسحاق کو رافضی کہنے والا اپنے دماغ ٹھیک کرو. اور کیا کہتا ہے؟ والصدق والعلم والعمل. اور علم اس کا کہتا اتنا تھا کہ پتہ کوئی نہیں چلتا تھا، اتنا علم تھا. والعمل، اور وہ علم اس طرح ہی نہیں تھا کہ لوگوں کو فتوے اور باتیں سنا دی، عمل کے اندر ڈلا ہوا تھا. قوالاً بالحق، جب بھی موقع آیا حق کا بیان کر کے چھوڑا اس نے حق. اس نے کہا حق ہونا ہے. لا تاخذوا فی اللہ لومۃ اللائم.
اور اس کو کبھی کسی بندے کی پرواہ نہیں ہوئی کہ کسی بندے نے مجھ پہ کرنا. جب اللہ کا معاملہ آ کے اسے سچ بول دیا, بندے اس پہ جتنی مرضی ملامتیں تنقیدیں کرتے رہے, اس نے ان کی کوئی الا حدت فیہ, اور اس کے اندر حدت ہے, اس قدر شدت تھی, گرمی تھی, جلال آ جاتا تھا اس ابو ذر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچاتے وقت. حدت فیہ وقت شہد فتح بیت المقدس مع عمر, اور عمر کے ساتھ اس نے مل کر بیت المقدس فتح کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو بیت المقدس اور قبیلہ ثانی کو جو قبلہ ثانی کو جا کر جس بندے نے چھڑایا یہودیوں سے, اس کی بات تو کرتا ہے. تم لوگ تو ادھر بیٹھے تسبیحاں گھمائے, عبدالرشید عراقی تو تسبیحاں گھماتا ہوگا وہاں بیٹھ کر, وہ جہاد کے لیے جس کے مسجد کے بارے میں آتا تھا کہ اللہ نے کہا بیت المسجد الحرام, وہ مسجد حرام بیت المقدس کی طرف اسے سفر کیا تھا مسجد اقصی کا, تو اس کی بات کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس نے نبی, اور اس ایک حدیث اس نے بیان کی مسلم شریف میں, وہ حدیث بیان کرنے کا یہ موقع نہیں, کسی دن موقع ملا اس پہ 1 نہیں 5 10 خطبے ہوں گے اور وہ حدیث کو کم نہیں. اخیر کر گیا یہ بندہ جب اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی, اور حدیث بھی کیا, میں کہتا ہوں ایمان 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 ایمان. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ تیرے منہ سے 2-4 باتیں ہی نکلی ہیں, پر 2-4 باتیں جو تم نے پہنچا دی, اخیر کر دی. سارے صحابہ ایک طرف ڈالن, بی بی عائشہ بھی ڈال لی جائے, پر ابو ذر جس طرح, ابو ذر کا ذہن ادھر نہیں تھا کہ مسئلے چھوٹے, وضو ٹوٹ گیا, ناک میں سے نکسی ٹوٹ گئی, مولوی صاحب مسئلے نہ, وہ اندر کی بات جانتا تھا کہ رب کو جب ملنا ہے تو اس نے حساب جو لینا ہے وہ کیا کرنا ہے, اس حساب کا اللہ پوچھے گا اس حساب کے بارے میں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے پیچھے ابو ذر چلتے رہتے تھے, اور نمازی اس کا اللہ اکبر فوت ہو گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. بخاری شریف پڑھنی کوئی آسان ہے, بخاری چھوٹا سا تھا جب میں نے بخاری شریف مولانا کے ہوتے ان کے ساتھ ایک ہی کتاب میں نے اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر بس زیادہ نہیں پڑھی. میں نے کہا استاد جی ایک پڑھا دے, ختم کرے اس بات کو. محنت کر کے استاد کے سامنے بیٹھ کر چھپ کے لوگوں سے دور ہو کے میں نے ایک ہی کتاب پڑھی, صحیح بخاری. میں نے کہا وہ پڑھا دو, باقی باتیں خود دیکھی جائیں گی. اور اس پہ اتنا سوال اور حاشیہ لکھتا, میرے اپنی کتاب آپ دیکھیں تو حاشیوں سے بھری پڑی ہے, کوئی ایک ہے میری, میں نے پتہ نہیں کتنی محنتیں اس کے اوپر کی ہوئی, ایک ہی پڑھی اور سمجھ کے پڑھی, اور سمجھ لیا بھی حدیث کہتے کس کو, بس. اس کے بعد پھر میں نے خود ہی استاد نے کہا تھا کاشف 1-2 باتیں تجھے سمجھانی ہے, اگلی تُنے کر کے لانی سبق, اور تجھے ساری زندگی مار نہیں کھائے گا, اور بہت علم آئے گا, اور تو بس سمجھ لے, ایک آدھی سمجھ لے مجھ سے کھل گیا. ایک حدیث کی, ایک فقہ کی, ایک میں نے پڑھ لی, اخیر ختم ہو گیا سارا. اب اس کے بارے میں آپ سن لیں کہ حضرت کا حال کیا تھا, اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حشر کیا ہوا, آپ اس کے بارے میں دیکھیں کہ وہ کیا کرتے کیا تھے. ابو ذر غفاری نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنی دولت, اتنا پیسہ آتے ہوئے دیکھا, لوگوں کے بدل گئے حالات, اب پہننے لگے جوس ہے نہیں, شوز پہننے لگے 10,000 کے, پورشے کے جناب صوفے آ گئے, بڑا ٹھیک ٹھاک بن گیا جیسے آپ کے میرے گھروں میں آتا ہے. میرے گھر میں بھی راج کی دنیا, آپ کے گھر میں بھی راج کی دنیا, اور ابھی تمنائیں باقی ہیں ہماری بھی, ابھی آ جائے, اور ابھی اللہ نے کوئی فضل نہیں کیا, کیسا کوئی رزق بداندہ طریقہ دسو. پھر میں بتاتا ہوں یا رزاق یا رزاق یا رزاق, تسی بھی پڑھ دو یا رزاق, سویرے اٹھ جاتے کوئی یا اللہ کیسا دعا کرو, جو لگی بہار لگی ہے یہ نہ ختم ہو, نہ ہو بھائی ختم, لگی رہے. زُيِّنَ سُوءُ مالهم, اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا ان کے برے مالوں نے ان کو غفلت میں ڈال دیا, وہ خوبصورت ہی بڑے لگتے ہیں, وہ خوبصورتی, یہ گھر بار بہت اچھا لگتا ہے. ابو ذر کو کچھ نہیں اچھا لگتا تھا. انہوں نے کہا اللہ اکبر, ان زید بن وہب قال مررت بربزہ, اللہ اکبر, صحابی ہے یہ زید بن وہب, اس کے بارے میں لکھا ہے فتح الباری کے اندر, اس نے کہ صحابی, اور صحابی بھی اس نے کہا کہ اس کے بارے میں لکھتا ہوں, ہوا التابعی الکبیر الکوفی فی عہد المخضرمین. اللہ اکبر. اس نے کہا صرف یہ تابعی نہیں ہے, مخضرم ایک اصطلاح ہے, وہ آپ کو سمجھئے. وہ بندے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تو تھے, سرکار کی زیارت نہیں کر سکے اور ایمان لے آئے تھے, ملے نبی پاک کو نہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب وہ صحابی بھی نہیں, صحابی تو وہ جو صحبت میں بیٹھے, تابعی وہ جو جس نے صرف صحابی کو دیکھا ہو اور نبی پاک کا زمانہ نہ پائے. اب اس کے لیے کون سا لفظ بنانا پڑا, مخضرم. بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بندہ موجود تھا, ایمان بھی لے آیا تھا, پر سرکار سے ملاقات نہیں ہو سکی, زیارت نہیں حضور علیہ السلام کی کر سکا. اس لیے یہ بندہ ان زید بن وہب جو ہے یہ ہو تابعی الکبیر, چھوٹا نہیں, اس نے کہا الکبیر, بڑا ہی بہت بڑا ہے, الکوفی ہے بھی کوفے کا, ٹھیک ہے نا, فی عہد المخضرمین, اور یہ مخضرمین میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. یہ کہتے میں چلا گیا, میں ربضہ سے گزر, ربضہ آپ کو بتاتا ہوں مدینہ شریف سے 170 کلومیٹر ایک آگے کو نکل جائے نا تو وہاں ایک علاقہ پہاڑ 200 کلومیٹر اب بن جاتا ہے, 3 منزلوں کا فاصلہ ہے, وہاں جائیں تو وہ مدینہ شریف صحرا ہے, صحرا, ابھی بھی وہ صحرا ہی ہے.
ادھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. تو وہ کہتے میں وہاں سے حج کر کے آ رہا تھا, رستے میں وہ صحرا پڑتا تھا, روئی کا علاقہ مین پہ, میں کہتا وہاں پر گیا. پھر ہوا کیا, مررت بربضتی فاذا انا بابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں ادھر دیکھا مجھے ابو ذر غفاری مل گئے. فقلت له ما انزلک منزلک ھذا, میں نے ان سے کہا کہ آپ شہر چھوڑ کر اس جنگل میں کیوں رہنے لگ گئے ہیں, آپ نے وہ شہر کیوں چھوڑ دیا؟ یہ رسول پاک کے دور کے بعد حضرت عثمان کا دور چل رہا ہے, اور آپ یہ دیکھ لیں علی مرتضی, یعنی یہ 26 سال کے بعد نبی کے کتنے وفات پانے کے بعد کی بات ہے, بلکہ 21 سال بعد, ابھی تو اگلا آنا ہے, تو حضرت عثمان کے دور ہی کی بات ہے, وہاں رہنے لگ گئے. میں نے کہا کنت بالشام, کہنے لگے میں شام میں تھا. اب سنتے جائیں کہانی, اللہ کے بندے عراقی کہانی سن, اور ابو ذر غفاری کی زبانی سن. تو اپنی طرف سے کہانی سناتا ہے. یہ کون ہوتے حضرت عثمان کے دور کے بارے میں کہنے والے یہ لوگ کہ یہ حضرت عثمان, حضرت ابو ذر غفاری یہ کہتے ہیں. مسئلہ ابو ذر غفاری سمجھائے گا, نبی کے صحابی کے منہ سے باتیں تجھے سنانی ہے. اب ہم نے تجھے بھاگنے نہیں دینا. کنت بالشام فاختلفت انا و معاویہ فی, میرا اور معاویہ کے بارے میں ایک جھگڑا چل گیا وہاں پر. کیا؟ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ, تھی کہ جو لوگ اللہ کی راہوں میں خرچ نہیں کرتے اور مال سونا چاندی جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں, خدا ان کی پیٹھوں پر لگائے گا. ابو ذر نے کیوں سنائی ہے, کیوں سنائی؟ میں آپ کو ایک بات سناؤں, میں کہوں بھائی نہ چھوڑ دیں, آپ کو سنانے کی کوئی بات ہے میری کہ ایسے ہی چھوڑ دیں, ایک جگہ بیٹھے پیسے پوسے کی باتیں ہونے لگی. ابو ذر کی تھے, حضور نے فرمایا اس سے زیادہ سچا معنی نہیں جنا, زبان اس کی ہے, 5واں وہ بندہ ہے, وحی الہی ساری اس کے سامنے اتری ہے. حضرت ابوبکر عمر عثمان کے دور کا مفتی ہے, مفتی پھر سناتا مفتی جو اس کا فتویٰ شائع ہوتا. مفتی اس طرح نہیں ہوتا تھا مہر لا ہوتے, مفتی جو مرضی اس کے ہاتھ سے لال کتاب کھول کے مسئلہ لے لو. مفتی افتاء کے درجے پر اس وقت بیٹھتے تھے لوگ وہاں پر, جب وہ دین میں اس طرح مضبوط ہوتے تھے, مضبوط. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے. جس ذہبی کو تم بار بار نکالتے ہو نا, اور اس کے بارے میں بار بار نکال کے جی امام ذہبی نے کہا یہ راوی جھوٹا ہے, وہ امام ذہبی کہتا ہے وہ مفتی تھا, نکال کے تم لوگ پڑھ لو. اور وہ کہتا کہ میں نے ان سے پوچھا, کہتا جھگڑا پڑ گیا ہمارا وہاں پر. وہ کہے کہ یہ جو تم لوگوں نے سونا چاندی اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے, دولت کی ریل پیل ہو گئی ہے, سب کے گھر بڑے بلند اور بڑے خوبصورت بننے شروع ہو گئے, قلین بچ گئے, ادھر آ گیا سارا کام, پیسہ مال دولت. اب اللہ اکبر فرمایا یہ آ گیا. وقال معاویہ نزلت فی اہل الکتاب, تو میں نے حضرت معاویہ نے سے کہا وہ یہ کتاب تو یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں اتری ہے کہ وہ پیسے پوسے جمع کرتے تھے. جب بندے کسی کی صلاح کرتے ہیں تو بندے آگے سے جب زبان چلائیں نا تو پھر پتہ لگ جاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے اس سے کہا نا, فقلت نزلت فینا وفیہم, اگر ان کے لیے اتری ہے تو ہمارے لیے بھی اتری ہے, کیونکہ رسول نے فرمایا تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے یہاں تک کہ وہ ماں سے زنا کریں گے, تم میں سے بھی ماں سے زنا کرنے والے پیدا ہو جائیں گے. اور حضور نے کہا شبرت شبرت, بلشت پہ پاؤں رکھ کے کرو گے, تم ایک بھی کام نہیں چھوڑو گے. جن لوگوں نے مجھ سے تفسیر درد سنے ہیں ان کو پتا ہے, یہ تو جمعہ پڑھ کے چلے ان کو کیا پتا, درد جو دل میں ہے وہ تو اس میں کھولتے ہیں نا ہم قرآن کی آیات کے. فرمایا جب یہ فینا وفیہم, نبی پاک سے ابو ذر نے پوچھا نہیں ہوگا, اور صحابی کا فتویٰ جو اسی کا مانا جائے گا. حضرت معاویہ تو کل آ رہے ہیں, یہ پہلے سے اس نے تو حضرت معاویہ اور اس کے باپ سے جنگیں لڑی ہوئی ہیں ابو ذر نے. یہ تو اسلام میں داخل اس وقت کیا جب ان لوگ یہ کفر کی پوجا کرتے تھے اور بچے تھے ننے. قرآن جب اترا ہے اللہ تعالیٰ کا, فرمایا اللہ اکبر, وَقَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَلِكَ, میرے اور اس کے درمیان میں وہاں پہ ہو گیا کام خراب اور بحث باسے چھڑ گئے. وہاں وہ روز مجھے کہ ہٹ جا تو بار بار, وہاں وہ دیکھتے تھے کہ یہ حضرت معاویہ نے کیا بنا لیا ہے, بڑے ٹشن مشن ہو گئے ہیں, بڑی ادھر رکھ رکھا اور کر لیا ہے. اب وہ نہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا نا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک نا حاجب اور ایک منار سا بنا لیا, گھر پکا تھوڑا کرا لیا ہے, اور دربائے نا ایک چوکیدار رکھ لیا. حضرت عمر کو پتا چلا, شکایت آئی, آپ نے اپنا اسی وقت قاصد بگا دیا. فرمایا جاتے ہی سب سے پہلے اس کو جو اسے بنایا نا جہاں وہ بیٹھ کے دفتر اپنا, وہ جاتے ہی پہلے دفتر اڑا دیں, گرا دے دفتر. اس کا ان کا کیا کام ہے حکمرانوں کا, باہر بیٹھے, باہر بیٹھ کے کام کر جو تو نے کام کر دیا. سب سے پہلے باہر بٹھایا ان کو, اندر بڑے بڑے گورنر, ہم جی بلڈوز کر دیں گے گورنر. اب ہوتا نہیں, ہونا نہیں, سب دعوے ہی ہوتے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, وہ کہا کچھ نہیں ہونا. یہ پیوست ہو گئی, پھر آپ کہیں گے یہ ضرورت وقت کی ضرورت ہے, اب یہ ایسے, پھر آپ کو کرنا پڑنا ہے.
اور اب آپ نے کرنا ہے اور کذاب بن کر کرنا ہے اور کرتے ہی چلے جانا، اور قوم نے یہ آرام سے بیٹھ کر ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنا اور اپنی عادتیں اپنے نظریے نہیں چھوڑنے اور اسی طرح جوتے کھاتے رہنا ان لوگوں نے۔ انہوں نے فرمایا اسی طرح ہوا، انہوں نے فرمایا اچھا فَكَتَبَ إِلَى عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یشکونی، اور حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھ دیا، یشکونی میرے بارے میں شکایتیں لگائیں بھی، وہ آپ اور لگائی بھی یہ، اور لکھا جو ہے نا تاریخ کی کتابوں میں کہتا ہے شام چاہیے تو ابو ذر کو بلا لیں، بس اتنا ہی لکھا، چل ختم، شام بچانا ہے نا تو انہوں بلا لو، بس ختم کہانی، پتہ لگ گیا بھی کیا ہو رہا ہے وہاں پر، وہاں روز مجمع لگ جایا کرے۔ فَكَتَبَ إِلَيَّ عثمان کی طرف أَنِقْدِمِ الْمَدِينَةِ فَقَدِمْتُهَا، اللہ اکبر اللہ، میں پھر لکھ بھیجا تم مدینے آؤ، تو میں پھر مدینے آ ہی گیا، چھوڑ کے سارا کچھ آ گیا۔ بڈھا بابے نے اب نکل آیا، اس نے دیکھا تھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر، اس نے دیکھے تھے سرکار کے پیٹ پہ بندھے ہوئے 2 پتھر، اس نے نبی پاک کو طائف کی وادیوں میں کھاتے دیکھا تھا پتھر، وہ نبی پاک کی ہجرت کی رات کو نہیں بھولا تھا جب سارے اکٹھے ہو کے نبی کی جان کے در پے ہو گئے تھے، اس نے دیکھا تھا کہ نبی پاک کو یہاں پہ گلے پہ ڈال کے نا بال سرکار علیہ السلام کی گردن دوری کر دی اس طرح کر کے، اس نے سرکار کے جسم کے اوپر پڑی ہوئی اوجڑی کی دیکھی تھی کہ وہ بوجھ نبی پاک پہ ڈال، وہ تو شامل تھا بدر میں، حنین میں، احد کے اندر، خندق کے اندر، وہ تو تب تھا جب اللہ کہتا بلغت قلوب الحناجر، یہاں تک مسلمانوں کی جانیں اٹک گئیں، قرآن کا تبصرہ ہے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے الٹے سیدھے خیالات کرنے لگے، کہاں چلا گیا اللہ؟ اس نے تو دیکھا تھا، اس نے سارا اس کے سامنے آتے اتری ہوئی، وہ آ گیا وقت، جب اس نے چھوڑا شام، اس نے کہا او شام اب دیکھ لو مدینہ شریف آ گئی، یا اللہ صاحب ہمیں مدینے میں موتر ہے، سونے میں مدینے لائے، مدینے نہیں، ہر سال مدینے آپ جو پہنچ جاتے ہیں نا، آپ تو اپنی اصل میں اب پکنک کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں، مجھے پتا ہے یہ حوث اقبال نے کہا اندر بنا لیتی ہے چھپ چھپ کے تصویریں، ادھر آ جا کے روٹیاں ترکی کی، انڈونیشیا، باہر مطعم بنے ہیں، وہ مطعم سے کھانے کھاتے ہیں، سیر کرتے ہیں، زیارتوں کے بہانے کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا، باقی آپ نے ہوٹل ٹھنڈے میٹھے ہوتے ہیں وہاں موجے کرتے ہیں، آپ مدینہ نہیں، مدینہ کہاں؟ مدینے کے تھا وہی تھا جب سرکار نے آ کر بات کیا ہے، کچا مدینہ، کسی کا آنے کو جی نہ چاہے، کوئی بندہ کہ مجھے اجازت دے دو، آپ نے فرمایا مدینے میں رہنا ہی اس نے ہے، جس بندے کا ایمان کامل ہوگا باقی منافق نکل جائیں گے، مدینے کی، اب تو مدینہ شریف تو نیو یارک کی اتنی خوبصورت بلڈنگیں نہیں بنی جتنی مدینہ شریف میں بن گئی، پانڈا مال، کیمرے کی دکانیں، فلانے دکانیں، میں وہاں جا کے پاگل ہی ہو گیا، میں نے کہا میں تو مدینہ کوئی اور ڈھونڈنے، یہ کیا ہوا مدینہ شریف کو؟ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور بھی جو ہے نا، مسجد نبوی، آپ کو اچھی لگتی ہے آپ دیکھیں، آپ کو ٹھیک ہے مبارک ہو، میں نے بندے سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ کہاں ہے؟ پہلی دفعہ میں اکیلا ہی گیا نا، بندے سے پوچھا، مجھے روضہ ہی نہیں ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس راستے سے داخل ہوا باب عبداللہ سے، وہ کہاں ہے؟ کس طرف کو جانا ہے؟ انہوں نے کہا ادھر کو جانا ہے، بس وہی میرا دل خراب، میں نے کہا اللہ کے نبی تیری امت نے اس مال کے اندر تجھے تیرے حجرے کو سمیٹ دیا جس سے تجھے نفرت تھی، تجھے مادیت میں بند کر دیا، نبی میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ میں کہاں تلاش کروں؟ حضور کے روضے پہ نہیں جا سکا میں کتنی دیر، 2 گھنٹے مجھے ہمت ہی نہیں پڑی، ایسا دل پہ وارد ہوا کہ دیکھ کاشف تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے ایک امتی آیا، برسوں کے بعد 14 صدیاں بعد تیری میری ملاقات ہونی تھی، یہاں پر حجروں کے اندر مجھے بند کر دیا، سلاخوں کے اندر میری اب قبر کی زیادہ ڈرتا نبی کہ اللہم لا وسنا قبری ایدہ، میری امت کہیں مجھے اللہ بت نہ بنا لے، میلے نہ لگا لے، آپ سے ڈر کر نبی نے اپنے آپ کو چھپا لیا، بدبخت امت، تم اپنے فکری مادی چیزوں کے اندر اس قدر ملوث ہوئے تھے کہ نبی نے پہلے دعائیں کر لی کہ یا اللہ میری قبر کو بچا، تم کیسے بدبخت ہو؟ اور کبھی اپنے آپ کو خوش قسمت کہنے والوں ہم جنت میں چلے جائیں گے، کبھی سوچو تو صحیح، نبی نے کس سے؟ یہودیوں سے پناہ مانگی، اور نبی نے عیسائیوں سے، نبی نے فرمایا اللہ یہود نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ تو میری قبر کو سجدہ گاہ اور یہ میلہ نہ لگا دینا، میلے لگ گئے، پھر نبی کی زیادت ہو گیا، نبی باندھ اب چاروں طرف سے ہو گیا، اب آ گیا مال، فرمایا ان اقدم المدینہ تھی فقدمتها افاکسر علی الناس حتی کانہم لم یرونی قبل ذالک، اللہ ہو گئی قیامت ہے، کہتے مولوی صاحب دے پیچھے بڑا جواں پڑن جاندی دنیا، بہت جاندی، دوروں دوروں آندی، سن لیں ابو ذر کے پیچھے بھی یہی ہوتا تھا، کہتا پھر میں جب مدینے آیا اتنے بندے میرے پاس آگے بھی رش ہی رش لگ گیا، حضرت عثمان کو ڈر پڑ گیا، یہ تو رضانہ ابو ذر مسئلے کیا کرے گا وہاں پر، اتنا کہتا رش ہو گیا کہ اس سے پہلے لم یرونی قبل ذالک، اتنی دنیا میرے پاس آ گئی
کہ اس سے پہلے کبھی کوئی بندے نہیں. دنیا ہی دنیا کٹھی ہوگی, ابو ذر تقریریں کرے, اوے مال کٹھا کیوں کرنا, اوے نبی کا دین مٹتا چلا جاتا ہے, کوئی نبی کے دین کو بچاؤ, دنیا چھوڑ دو, یہ دنیا تمہیں لے ڈوبے گی, اس دنیا یہی تقریریں کرتا. اور ابو ذر کو کیا کرنی تقریریں ہیں, ابو ذر تقریریں کرتا ہے اس کے وہاں پر. فذکرت ذالک عثمان, اللہ اکبر. کہتے حضرت عثمان کے پاس, حضرت عثمان نے بلا لیا, آ جاؤ. میں نے حضرت عثمان سے پھر یہ ذکر کیا, بھی لوگ آتے ہیں بھائی, میں تو بتاتا ہوں ان کو بات. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نرم آدمی تھے, انہوں نے نا ایسے انداز سے گفتگو کی, اب جو مرضی اس کا بناتے جائیں, ترجمے جو مرضی کریں, جو بندہ الفاظ کے تیور کو اور قلم کی چال کو نہیں سمجھتا, وہ اس کو کہو حدیث رسول اور حدیث نبوی اور تاریخ کی کتابیں پڑھنی بند کر دے. یہ قلم کا تیور سمجھنا اور قلم کی چال کو سمجھنا تم لوگوں کا کام ہے. جو چال وہاں گھومتی ہے وہ چال ہم بھی دیکھتے ہیں. یہی تو مولانا اسحاق اور ہمارے اندر فراست کیا ہوتی ہے, فراست یہی تو دیکھتی کہ کہا تو بڑی اچھی بات ہے, اندر کیا ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لوگ کہنے لگے, خارجی کہتے لا حکم الا اللہ, آیت پڑھتے قرآن مجید کی کہ اللہ کے علاوہ دنیا پہ کوئی حاکم نہیں ہے, نہ تو نہ یہ. آپ نے کلمہ سچ کہتے ہیں, اس سے مراد باطل لے رہے ہیں. یہ تب اپنی تفسیر جو کرتے ہیں وہ جھوٹی تفسیر یہ کرتے ہیں, ہے صحیح لفظوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. فرمایا کیا ہوا, ان حضرت عثمان نے جب سنا فقال علی, انہوں نے پھر مجھے یہ کہا, ان شئتا تنہیت, اگر تو چاہے تو کیا, فکنت قریبا فذاک الذی, اگر تو چاہے تو یہ کسی گوشے میں الگ ہو جاؤ مدینے کے قریب. آپ آ جائیں, کاش صاحب میں تھانوں مشورہ دینا ہے, تسی ذرا نا مرکز کلوز ہی رکھیا کرو تھوڑا. کیا مطلب, بھی بند کر دو, کام شام بند کرو, لوگوں سے ملنا بند کرو, زبان بند کر کے ختم رہو. ہیں ایسے ڈکے چھپے انداز سے بات کی حضرت عثمان رضی اللہ نے. فرمایا اگر تم چاہو تو نہ یہ ذرا قریب کہیں مدینے میں نکل جاؤ, مدینے میں نہ رہنا. اللہ اکبر اللہ. ذرا بات سن لیں آپ نے کیا کہا, فَكُنْتُ قَرِيبًا, اللہ اکبر, فَذَاكَ الَّذِي أَنزَلَنِي هَذَا الْمَنزِلَ, تو پھر میں نے یہ ہوا کہ میں یہاں پر آ کر بیٹھ گیا. وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَا سَمِعْتُ وَأَطَعْتُ, اگر ایک حبشی بھی مجھ پر سردار لگے گا تو میں اس کی بات بھی سنوں گا, مانوں گا. حضرت عثمان تو بہت بڑے آدمی ہیں یار, میں نہیں پڑھتا بخاری شریف, مولوی کھول کے پڑھ لا, تجھے تو لبنی بھی نہیں حدیث, میں بتاتا ہوں تجھے کہاں سے. یہ کتاب الزکوٰۃ کے اندر سے ملے گی, باب مؤدی زکاتہ فلیس بکنز, اس باب میں مولوی تجھے مل جانی ہے, پڑھ لیں. دوسری روایت ہے, بخاری شریف تجھے نہیں پڑھنی, تو نے بخاری اسی وقت ہی پڑھنی جب رفع دین آمین کے مسئلے نکلنے نا, جب ڈالنے جھگڑے, جب کرنا کہ اس پہ حضرت کام کر جائیں, حضرت کسی کو بولو اس پہ بھی کوئی کام کر جائیں. اب لگی ہسٹری بدلنے, تباہ ہو گئی ہسٹری, کیسے کروں سامنے. کیا فرمایا یہ, اب اس کے اوپر وہ بندہ لکھتا ہے جو مولانا اسحاق ہی تھا. یہ مولانا وحید الزمان ہیں, اپنے دور کے یہ مولانا اسحاق صاحب ہی تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اچھا سلوک اہل حدیث نے ان سے بھی نہیں کیا, پر اس نے بڑا اچھا کیا. کیا کیا, وہی کام کیا جو مولانا اسحاق صاحب نے کیا. یہ وہ بندہ ہے جس کو نواب صدیق حسن بھوپالی, جو بھوپال کے نواب تھے, اس کو اپنی آپ کو اپنے اکابر کا بھی نہیں پتا کیا کروں, اس نے ان کو لیا اور ہائر کر لیا. حنفی تھے پہلے, حنفی سے یہ اہل حدیث ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ سیاح جو ہے نا کتابیں ہماری 6 کتابیں حدیث کی اور یہ موطا, اس سب کو آپ اردو ترجمہ کر دیں. ہم شیعوں سے 150 سال پہلے آگے ہیں حدیث کے معاملے میں, ان کی کتابوں کے پورے ترجمے نہیں ابھی ہوئے, اب چھاپ چھپ کے غلط سلط آ رہے ہیں, کوئی ترجمے نہیں. ہماری اس نے 150 سال پہلے آئے, اس وقت اہل حدیث نئے نئے اٹھے تھے, جوش اور جذبے تھے, لکھ لی کتابیں. انہوں نے کہا نبی پاک کی سنت پتہ چلنی چاہیے, عوام الناس خود پڑھے, لوگوں کو پتہ چلے بھی دین کیا چیز ہوتی, یعنی بیداری پیدا کی اس نے اور اس کے بھائی نے جامعہ ترمذی, دونوں نے مل کر کام. بعد میں پھر حیدرآباد میں یہ قاضی لگ گئے, قاضی لگے, وہاں پر شیعوں سے میل جول ہوئی, ملاقات, ان کی کتابیں بھی پڑھ لی. پھر انہوں نے اخیر سمجھا نہ وہ کافر ہے نہ وہ کافر. بات اصل میں یہ کہ اندر عالم کو چاہیے بھی دونوں کو پڑھنے کے بعد اندر کی جھوٹی روایات کو چھڑا کے صحیح روایات پیش کر کے امت کو اکٹھا کر دے. پھر اس نے اپنی 6 7 8 جلدوں کے اندر کتاب لکھی لغات الحدیث, جس کے اندر پھر دونوں حدیثوں کو اس زمانے میں ایک ڈکشنری بنائی کہ حدیث میں جہاں جہاں جو لفظ آئے گا اس کو اردو ترجمہ کیا ہے, اور وہ لفظ کہاں سے نکلا, اس کا روٹ کیا تھا, اور اس کے بعد اس لفظ کے معنی کیا بدل گئے, اور آج اس کے معنی کیا ہے. 150 سال پہلے کسی کے گھر میں ہے نا موبائل 60,000 دا, لیپ ٹاپ 2 لاکھ کا, رنڈیوں کنجریوں کے لیے ٹی وی لاؤنج بنایا 40 لاکھ کا, وہ سارا کام ہے. مسلمانوں تمہارے گھر میں نبی کی حدیث پامال ہو گئی,
کہاں سے آ گیا تمہارے گھر میں؟ کچھ نہیں آنا تمہارے گھر سے. سن لو بار بار مولوی صاحب 30-40 سال بیان کرتا چلا گیا, میں چلا گیا, ایک بندہ بھی ہم سے بیٹھ کے قرآن نہیں سیکھتا. محرم سنا رہے ہو جی, کیا سناؤں؟ محرم میں قتل امام حسین کو تم سب نے مل کر کیا. قاتلین امام حسین ہو تم لوگ. انہوں نے قتل اس زمانے میں کیا, تم آج یزید کی جگہ پہ کھڑے ہو کے قتل کر رہے. میں جانتا ہوں نہیں تم لوگوں کو, تمہارے پاس ہے کیا؟ چند سو کی باتیں اور آہم اور آہیں اور باتیں اور ماتم, اور تمہارے پاس کیا زیادہ زیادہ سالے ثواب ہوگا, رو پیٹ کے اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے. دل کے اندر کی وہ شمع ختم, تباہی ہو جاتی. اب وہ کیا لکھتا ہے, ربضہ ایک مقام مدینہ سے 3 منزل کے فاصلے پر. ابو ذر غفاری وہیں چلے گئے, وہیں ان کا انتقال ہو گیا. ابو ذر غفاری بڑی عالی شان صحابی, زہد و درویشی میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے. ایسے بزرگ شخص کے پاس خام خواہ لوگ چلے آتے ہیں. معاویہ نے ان سے اندیشہ ظاہر کیا کہیں فساد نہ اٹھ کھڑا ہو. حضرت عثمان نے ان کو بلا بھیجا, وہ فوراً چلے آئے. خلیفہ اور حاکم اسلام کی اطاعت فرض ہے. ابو ذر نے بھی ایسا کیا. مدینے میں آئے تو یہاں شام سے زیادہ مجمع ان کے پاس ہونے لگا. ابو ذر حضرت عثمان کو اندیشہ ہوا کہ جو معاویہ کو ہوا, انہوں نے صاف تو نہیں کہا مدینے سے کہو, لیکن مگر صلاح کے طور پر انہوں نے کہہ دیا ابھی آپ چلے جائیں. ابو ذر نے ان کی مرضی پا کر مدینہ بھی چھوڑ دیا, ربضہ کے ایک مقام میں جا ٹھہرے, اور وہیں پر وہ انہوں نے سارے کیا. یہ اب دوسری بات سن لیں, اسی حدیث کے ساتھ وہاں پر احنف بن قیس ایک صحابی بیان کرتا ہے. انہوں نے کہا میں قریش کے لوگوں کے ساتھ ایک جگہ پر کھڑا تھا. جلست الی ملائم بن قریش, قریش بیٹھے تھے. لفظ قریش جب آ جائے تو سمجھ لیں کہ بنو امیہ کا جمگٹا لگا ہوا تھا وہاں پر. سارے دنیا پرست اکٹھے ہو کے وہاں بیٹھ گئے. بنو ہاشم نے جب وہ الگ ذکر ہے, قریش کی جب بات ہو جائے نا, سارے وہی جو نبی پاک سے جنگیں لڑتے رہے نا ساری زندگی, ان کی اولادیں اکٹھی ہو کے ایک جگہ بیٹھ گئی تھی. جلستو, مجھ سے حدیث سمجھیں, ادھر چلے جائیں نا, چلے گئے جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں, ہم چلے گئے مولانا کی زندگی میں. عربی پڑھی گئے مولوی صاحب عبدالکبیر الوی صاحب, 1.5-2 گھنٹے عربی پڑھی گئی جی. ہم نے اختتام بخاری آج کرنا ہے, حدثنا فلاں حدثنا فلاں, سارے تنگ آ گئے, 2 گھنٹے یہی پڑھی جانی عربی. حدیث پڑھانا کوئی چھوٹی بات, عالم کے اندر سے رگوں سے خون نکل جاتا ہے. تجھے تیرے شعر پیارے کیوں نہ ہو, اقبال جگر کا خون دے کے یہ بوٹے تو نے پالے ہیں, اور بندے کے اندر کی رگیں دل و دماغ نچڑ جائے عالم جب کسی پہ برسنا ہے. جیسے برکھا کا بارش بادل خوب بھر کے آتا ہے نا, دیکھے طالب علم میں جھولی پھیلائی, استاد جی کا کام ہے برس جائے, اپنا آپ کھول کے رکھ دے. میرے استاد فرماتے تھے مجھے, کاشف میرے سے قسم لے لے, میں نے زندگی میں تجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی. میں نے کبھی نہیں کہا یہ میں ٹیکٹ یہ کلیہ اپنے پاس رکھوں, پتہ نہیں کب کاشف کو گرانا. کہتے میں نے تجھ سے کچھ نہیں چھپایا, ایک حدیث تھی, میں نے کہا بتا دے نا, 2 مہینے ہو گئے میں اس کے پیچھے پڑھا, نہ آپ حل بتاتے نہ مجھ سے نکلتا بخاری کی حدیث کا. کہتے مجھے پتا ہوتا کاشف میں نے بتا دینا تھا, میں نہیں تجھ سے کبھی آج تک چھپایا. کیوں؟ جس استاد مولانا امداد الحق سے میں نے پڑھا اس نے بھی مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا. میں اپنی وراثت لے کر علماء بچے, وہ عالم برستا ہے اس کے اوپر, وہ بچے کے دل میں تو کیا اتنی بات اس نے کہی. جلستو قریشن, ہم قریش کے پاس بیٹھے تھے. فرمایا اس وقت ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. فجاء رجل خاشن الشعر والثياب والحياة حتى قام عليه وسلم ثم قال اللہ اکبر اللہ اکبر. ترجمہ یار کیا کروں, کہتا ہے ایک شخص آیا سخت بالوں والا, بڑا عجیب بڈھا, کوئی نہیں اس کے تیل تو لگے, بڑی خوبصورت بناب نہیں, سخت بالوں والا. اللہ 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 اللہ. والثياب, موٹے سے کپڑے اس نے پہنے ہوئے, عام سے جھوٹے موٹے کپڑے, نہیں بوسکی پا کے چلو جی بڑی سونی بوسکی پائی ہوئی ہے. اللہ, جو وہ کہہ رہا تھا اس کے مطابق اسے کہا آیا والحیات, اس کی عجیب ایک حیات بنی ہوئی تھی, سوکھا ہوا آیا. اللہ, حتی قام علیہم, ان کے درمیان کھڑا ہو گیا, وہ خود اسے فسلم علیہم, ان کے اوپر پھر پڑا, اور پھر ان کو کہنے لگا بشر القانزین برزف یحم علیہم فی نار جہنم ثم یوضع علی حلمہ صدی احدہم حتی یخرج من ناس کتفہ ویوضع الآد نغز کفی حتی یخرج من حلمہ صدی یلزل. اللہ اللہ کہنے لگا جو لوگ مال جمع کرتے ہیں, سن لو خوشخبریاں, ایک پتھر دوزخ کی آنچ میں اللہ خوب گرم کر لے گا, اور ان کو تمہاری چھاتی کی پھٹلیوں پر رکھ دے گا, اور ان کے مونڈوں کے اوپر والی ہڈیوں سے وہ پار ہو کے گرم ہو کے ادھر نکل جائے گا. اللہ, پتہ نہیں کون سا وہ پتھر, سیسا کا لوہے کا ملا کے اللہ نے بنانا ہے, پار ہو جائے گا, اور چھاتی کی بٹسی سے اس طرح پارٹ ہوگا جس طرح پتھر ڈھلکتا رہا. پھر اس نے کہا پیٹھ موڑی اور ایک ستون کے پیچھے جا بیٹھا. تب آتا وہ جلست علیہ والا, وہ جا کے نا تقریر کی اس نے کہا تم لوگ دولت کٹھی کرتے ہو, یہ دولت بہت بڑا عذاب بن جائے گا تمہارے پر, اور خدا تمہاری چھاتیوں پہ رکھے گا, ادھر سے نکال کے وہ پتھر پگھلتا ہوا دوسری طرف نکل جائے گا, اور ادھر سے پھر ادھر کو آ جائے گا, پھر ادھر چلا جائے گا, پھر ادھر چلا. دولت مال اکٹھا کرتے, دنیا پرستو مادیت. فرمایا اس کے پاس موڑی, اور ایک ستون کے پاس جا بیٹھا, اور کہتا وہ جلست الیہ وانا لا ادری من ہوا, میں ابھی اس کے پاس جا بیٹھا, مجھے نہیں پتا چلا یہ بندہ کون ہے, بندہ کون ہے. میں نے اسے, مجھے معلوم تھا یہ بندہ کون, تو میں اس کے پاس لا ارى القوم الا قد کرہ الذی, میں اس کے پاس جا کر فقلت له, میں نے اس سے کہا
چاچا جی آپ کو پتہ ہے آپ نے جن کو باتیں سنائی ان کو بڑی بری لگی ہیں، وہ انہوں نے کہا یہ کہ آخر تبصرے سن کے ہی آیا ہوگا نا، کہہ کے بات وہ کہتے آ گیا سانو روز نصیحتاں کرنے والا۔ فرمایا جب ہم ان کے پاس چلے گئے، میں نے کہا اس نے پھر مجھے کہا قلت انہم لا یعقلون شیئا وقال علی خلیلی، فرمایا ان کو نہیں پتا میں نے ان کو کیا کہا، ان کو عقل کی لا یعقلون شیئا، انہاں دی عقل ہے نہیں، کھوتے، ان کو عقل نہیں، لا شیئا، اتنی سی عقل بھی نہیں یار ان کو، کیوں وقال علی خلیلی، کیونکہ میرے ایک بڑے گوڑے پیارے پیارے سونے یار نے مجھے ایک بات کہی تھی۔ کالا کل تو وہ من خلیلوں کا، آپ کا وہ کون سا گوڑا پیارا یار ہے، ذرا اس کی بھی مجھے بات سنا دے، اس نے آپ کو کیا کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کے جانی، میرے حبیب، میرے محبوب، جن کو میں نے اپنے خلیل کہتے ہیں، دل کے عربی جب عربی بولتا ہے اس کی عربی سمجھو، خلیل وہ جو دل کے اندر خالی جگہ ہو اس کے اندر چلا جائے گا جس کی محبت۔ نبی نے فرمایا تم اتنی دیر تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی دنیا کی ہر شے جس میں مال جان اولاد اور کلہم مناسی، ساری کی ساری دنیا سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کر لو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اب اگر میں یہاں حدیث کا درس دوں آپ نہ آئیں تو آپ جس بہانے کی وجہ سے نہیں نہ آئیں گے، آپ کو اس سے پیار ہے، رسول پاک سے پیار نہیں، یہ سمجھ لیں ابھی ایمان کا۔ میں آپ کو ساتھ بتائی جس کے گھر میں حدیث نبوی نہیں نا، وہ حضور پاک کو خلیل نہیں بنا سکا۔ نبی کے گھر کی تو پڑھ یا نہ پڑھ، تیری الماری پوری بھری ہونی چاہیے ہر وقت محمد رسول اللہ کے نام سے۔ وہی تو ایک نام ہے جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر حرکت ہے، ورنہ سمیٹ سماٹ کے خدا اڑا کے دنیا میں بسم کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا میرے خلیل نے مجھے اس وقت کہا من خلیل، اور مجھے کہا یا ابا ذر، مجھے پکارا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے وہ نام نامی حضور پاک کے، حضور جس کو یاد رکھے وہ بندہ خوش قسمت نہیں ہوگا جس کو نبی پاک یاد رکھے۔ اور میں آپ کو وہ وقت کا میں آپ کو بتاتا، ابو ذر کہتا میں راتوں کو رسول پاک کے آگے پیچھے پھرتا تھا، حضور پاک سے چھپ چھپ کے بیٹھ جاتا، حضور پاک کہاں سے آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اسی وقت نبی پاک نے نکلنا آپ کے پیچھے چل پڑنا۔ کبھی حضور نے کہنا کون، تو میں نے کہنا ابو ذر۔ تو ابو ذر کیا کرنے آیا، میں نے کہا آپ کو دیکھوں آپ چلتے کیسے ہیں، آپ جاتے کیسے ہیں، آپ کہاں جاتے ہیں رات کو اٹھ کے، میں آپ کو دیکھنے کے لیے آتا ہوں رات کو۔ عشق کی انتہا کر دی ابو ذر، تو نے جب دنیا سے منہ موڑا تو منہ موڑنے کا حق ادا کر دیا ابو ذر۔ تیری ماں نے واقعی اس ماں پہ سلام جس نے ابو ذر کو جنا ہے۔ فرمایا میں راتوں کو آپ کے پیچھے نکلتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چاندنی کی رات اور ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں حضور کو ایسے جاؤں کہ حضور کا سایہ تو مجھے نظر آئے، اپنا نہ میں حضور کو پتہ لگنے دوں اتنی دور سے۔ تو جب لا لیا حضور کہتا مجھے لے گئے اور ایک جگہ پہ جا کے آپ نے باتیں شاتیں کی، آپ نے رک جا ابو ذر یہاں پر، پھر باتیں کر کے تو باتیں منہ میں کچھ حضور فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کہتے میں نے حضور سے پوچھا حضور یہ کس سے باتیں ہو رہی، فرمایا ابھی ابھی جبریل میرے ساتھ تھا، تو میرے پیچھے کھڑا، جبریل مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ ابو ذر کے ہوتے جبریل باتیں کرے، اس نے نہ کہا حضور ہٹا دیں اس کو، حضور ہٹا دیں، اور حضور بھی اس کو نہ ہٹائیں، بتائے ابو ذر کہاں کھڑا ہے۔ یہ کہتا ہے ابو ذر کی وجہ سے حضرت عثمان کی خلافت ٹوٹی ہے عراقی۔ میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ کی نبوت پر ابو ذر ایک بینہ اور دلیل بن کر دنیا کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتا یہ کہتا نظر تو الی شمس ما بقی من النہار، اتب سے فرمایا ابو ذر کو حضور پاک نے فرمایا اے ابو ذر کیا تو احد پہاڑ دیکھتا ہے؟ تو یہ سن کر کہتے کہ میں نے سورج کو دیکھا کہ کتنا باقی ہے، میں سمجھا کہ آپ کسی کام کے لیے مجھ کو بھیجنے والے ہیں، کہ میں نے دیکھا کہ سورج ڈلنے والا ہے کہ آتے جاتے کتنا ٹائم لگ جائے گا اگر حضور نے وہ احد پہاڑ بھیجا۔ فرمایا جی اللہ کے رسول میں نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا، سن لو مسلمانوں، دنیا کے اندر غلطہ و پیچا، دنیا کو حاصل کرنے والوں، ہر وقت دنیا لگانے والوں، دنیا کے پیچھے محمد رسول اللہ کو چھوڑنے والوں، اللہ کے فرمانوں کو بھول جانے والوں، بے نمازوں، تمہارے گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تمہارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ما حبو ان لی مثلا احدن ذہبن انفقہ کلہ الی ثلاث دنانیر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، اگر ہو تو میں سب راہ خدا میں خرچ کر ڈالوں سوائے 3 اشرفیاں اگر رکھ لوں جو اگر کسی کام کے لیے رکھوں، خرچ کر دوں سارا سونا احد پہاڑ جتنا ہو، اس لیے 3 اشرفیہ کے سائل نہ بنوں، فقر باقی رکھوں۔ نبی نے وہ بھی دے دی۔
اللہ اکبر اللہ اکبر وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ۔ ابو ذر کہتا ہے یہ لوگ تو بیوقوف ہیں، انما یجمعون دنیا کٹھی کرتے، لا واللہ لِأَسْأَلُهُمْ دنیا ولا استفتihim عن دین حتی القى اللہ عز وجل، خدا کی قسم میں ان سے کبھی دنیا کا سوال کروں گا نہ دین کی کوئی بات پوچھوں گا یہاں تک کہ میں اپنے اللہ سے جا ملوں، نہ دین پوچھنا۔ استفتہ مفتی تھے، ادھر سے وہ اسے نکالا کہ مفتی، یہ کیا کہتا ہے ان کو سمجھ نہیں، وہ کیا کہے اوے راکی تو حدیث پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ دن ہی نہیں جنا تم لوگوں نے، تم ان دنوں میں پیدا ہی نہیں ہوئے جن دنوں میں تم حدیث پڑھ سکو، تم صرف فاتحہ خلف الامام کی حدیثیں پڑھتے ہو، تم نے یہ حدیث تم لوگوں کو سارے ملارو تمہیں نہیں سمجھ آنی، 30 کے 30 دجالو، تم نے مولوی صاحب کے خلاف فتویٰ دیا حدیث نہ پڑھ کے، اس نے حدیث پڑھ کے اللہ کے دین کو تم تک پہنچایا۔ فرمایا یہ کہتا لا اسالہم دنیا، اور میں ان کے کچھ نہیں پوچھوں گا، ولا استفتihim عن دین، مجھے دین بھی اتنا آتا ہے، دنیا میں ویسے ہی چھوڑ چکا ہوں، اور دین میں نے ان سے نہ حضرت عثمان سے نہ کسی اور سے سیکھنا ہی نہیں، مجھے پتا اپنے پتا میں نے دین کی کیا پڑھا ہوا ہے، استفتihim فتویٰ نہیں لینے جانا میرے ان سے، عن دین حتی القى اللہ عز وجل، یہاں تک کہ میں عز وجل کے پاس جا کر مل جاؤں اور اپنے رب کو، یہ ہوتی کہتا ہے اگر عالم یا درویش میں یہ بات نہ ہو، مولانا لکھتے ہیں تو دنیا داروں کی رعایت یا مروت کرتے ہو خدا کا چور، ایسا عالم درویش سے خدا سے بھاگے، اس سے جاہل دنیا دار بہتر۔ ہمارے زمانے کے مولوی اسی میں مبتلا ہیں، یہ مولانا وحید الزما یہ کہتے ہیں۔ بخاری شریف نہ پڑھنے کے نتائج پتہ چل گئے، صحابی رسول کو کیا بنا دیا، آ گیا پھر صحابی رسول پر وقت آیا، بڑا آیا صحابی رسول پر وقت۔ ان مولویوں کے پہلے آپ کو کارنامے سنا دوں نا، یہ مولوی کرتے کیا پھرتے ہیں، کارنامے تو ان کے ایسے ایسے میں آپ کو سناؤں کہ آپ یاد کر لیں۔ یہ اردو میں کتاب چھپ گئی، سیدنا عثمان بن عفان، لے لیں بازار میں جا کے، کتابیں چھاپتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے کوئی نہیں، پڑھنا انہوں نے کیا ہے، پڑھنا تو میں ان کو پہلے جانتا ہوں کہ یہ کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا قصہ جتنا بھی تباہ ہوا ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جو کچھ بھی کیا، ورنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون روک سکتا تھا، سارا کہتا ہے یہ اس کے اندر یہ لکھتا ہے، آخر میں لکھتا ہے جو مولانا اسحاق کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے وضاحت کی کہ حضرت عثمان معصوم نہ تھے، فرماتے ہیں کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے، بلکہ خلفاء اور دیگر لوگوں سے غلطیاں اور گناہ صادر ہو سکتے ہیں اور وہ ان سے توبہ کرتے ہیں اور ان کی ڈھیر ساری نیکیاں اور ابتلاء و مصائب ان کے لیے کفارہ اور سیئات ثابت ہو جاتی ہیں، ان کے علاوہ امور بھی ان کے لیے کفارہ ہوتے ہیں۔ تو جو کچھ حضرت عثمان سے متعلق منقول ہے یا گناہ ہے وہ غلط ہے، اور یا گناہ ہے یا غلط ہے، حضرت عثمان کو اسباب مغفرت مختلف شکلوں میں حاصل ہیں۔ آپ کی اطاعت تو دیکھیں نبی پاک کی شہادت بلکہ مصیبت کا جنت میں بھی جائیں گے، چلو، لیکن کہتا ہوتے ہیں وہ کہتا ہے حضرت ابو ذر غفاری نے کیا، یہ کہتا ہے عثمان، ابن تیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، اور اس میں ابن تیمیہ کا وہ حوالہ دیتا ہے کہ وہ فضائل الصحابہ کے اندر اس کو لکھتے ہیں۔ اچھا یہ ہو گیا، ان کے کارنامے سنیں اور سردنے کوئی ایک ہے، اللہ میں کہتا ہوں کہ کتابیں انہوں نے ایسی لکھی ہیں مولویوں نے، آپ کو میں ان کے ٹائٹل ہی بتا دوں، دولت مند صحابہ ہیں، حضرت عثمان ذو النورین، پروفیسر مولانا سعید احمد اکبر آبادی، تیسرے خلیفہ کے اوپر لکھے، بعض غلط فہمیوں کا ازالہ۔ حضرت ابو ذر غفاری کے تذکرے میں ہم نے قصداً کسی کا تفصیل سے کہتے کام لیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سوشلزم پھوٹا ہے نا، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ لو، کارل مارکس، ہیگل دونوں، اور لینن اور سٹالن اور خروشیف، یہ روس کی حکومت جو بنی تھی، 10 کروڑ بندے مارے ہیں، کتنے؟ 10 کروڑ، یہ کہہ رہے غریبوں کے حقوق کے لیے مارے ہیں، اب پھر غریبوں کے حقوق کو لے لیا ہے 70 سال میں، تم نے جوتے کھاتے پھرتے ہو، فضول کتاب کے پیچھے مسلمانوں نے اپنے بچے کافر کر لیے۔ چلو کہتے کہ ہم نے ان کے بارے میں، کہتے یہ ان کے بارے میں یہ بات آتی، حضرت یہ اب ذرا سن لیں، تبصرہ پہلے کیا، جان نہیں چھوٹی، یہ معلوم ہے قریش کا پیشہ تجارت تھا، انصار ارباب زراعت و فلاحت تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اس بنا پر عہد نبوی عہد شیخین میں بھی صحابہ بڑے بڑے دولت مند اور متول ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کہتے بڑے دولت مند ہو گئے، چلو، لیکن ان کی دولت سلامت اور ملت کی خدمت کے لیے وقف تھی، خود ان کا طرز بود و باش سادہ تھا۔ قرآن مجید میں ایک شخص کی دولت میں جن لوگوں کے حقوق معین کیے ہیں ان میں سب حقوق کا خیال کیا گیا، لیکن ہوا کیا ہوا، حضرت عثمان کے عہد میں اب یہ صورتحال ہو گئی، کیا؟ مسلم معاشرہ بداوت کی زندگی، رورل لائف سے نکل کر حضارت اور شہریت یعنی اربن لائف کی زندگی میں داخل ہو رہا تھا۔ ایرانی اور رومی تکلفات اور عیش و عشرت کے ساز و سامان معاشرے میں رواج پذیر تھے،
آپ کے ہاں کون سا نہیں ہے؟ یو کے کی چیزیں آپ کے ہاں، امریکہ کے آپ برانڈ سب چیزیں آ رہی ہیں، کھاؤ پیو موجے کرو، آ رہی جی۔ عیش و عشرت کے ساز و سامان، معاشرے میں رواج، تو یہ تو عرب سوسائٹی کا حال۔ مفتوحہ اقوام میں جاگیرداری، سرمایہ داری کا نظام پہلے سے تھا۔ عمرہ اور ارباب دولت و ثروت عیش و عشرت، راحت طلبی اور غریبوں کی محنت کشی کے بل بوتے پر تن آسانی کی زندگی کے پہلے سے عادی تھے۔ نتیجہ وہی ہوا جو ان حالات میں ناگزیر طریقے پر ہوتا ہے، یعنی ہو کے رہتا ہے۔ ملک میں طبقاتیت پیدا ہو گئی، ایک طرف طبقہ عمرہ، دوسری طرف غریبوں میں مالی اعتبار سے بد نصیب لوگوں کا طبقہ۔ قانون فطرت کے مطابق مؤخر ذکر طبقہ پہلے طبقے پر سخت غیظ و غضب والا تھا۔ اس طرح طبقاتی کشمکش شروع ہوگی جس نے بڑے بڑے انقلاب پیدا کیے۔ سوشلزم تو ثابت کر دیا تو نے مولوی صاحب، تو نے تو ثابت کر دیا کہ طبقاتی کشمکش ہوگی۔ ایسے میں کہتے ہیں حضرت ابوذر غفاری آ گئے اور انہوں نے پھر جو نا لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی شروع کر دی۔ یہ تبصرے پڑھ لیں، میں نہیں کہتا تبصرے ان کے، مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب، مولانا محمد صدیقی صاحب دیوبندی، چلو سارے ہی آ جاؤ۔ حضرت ابوذر غفاری جو تھے نا، کہتا ان کے بارے میں کہتا یہ سن لیں، یہ ہر وقت نا لوگوں کی پیچھے پڑتے رہتے تھے۔ معاشرے میں جو سادگی چل رہی تھی حضرت عثمان کے دور میں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، دیہاتی زندگی شہری میں بدل گئی، اور جو صاحب سرور لوگ تھے وہ دنیا کے دل دادا ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابوذر غفاری جو تارک الدنیا اور سرے سے دولت کمانے، سرے سے ہی دولت کمانے اور جمع کرنے کو ناجائز سمجھ، اس کا مطلب ہے حضرت ابوذر غفاری قرآن مجید کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ ان کی بات کا مطلب سب مولویوں کی کیا قرآن تو کہتا ہے کہ مال رکھو اور زکاتیں دو، ہیں؟ قرآن کہتا ہے مال رکھو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قرآن کہتا ہے مال ہوگا تو وراثت تقسیم ہوگی۔ تو ابوذر غفاری کو یہ اسلام کا نظام زکوٰۃ، اسلام کا نظام وراثت، یہ اسلام کے اندر جہاد پہ پیسے لگانے، اس کا نہیں پتا تھا؟ واہ مولوی تیرے میں صدقے جاؤں، تیری میں علم کے صدقے جاؤں تو تیرے اس علم کو میں ٹھکانے لگاؤں۔ ابوذر غفاری کو کیا نہیں پتا تھا؟ نہیں، ابوذر غفاری نے کیا دیکھا؟ ابوذر غفاری نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر جو زکوٰۃ ہے وہ اب نہیں دی جا رہی، معاشرے کے اندر اب وراثت صحیح معنوں میں تقسیم نہیں کی جا رہی، اللہ کی راہوں میں مال دینے کی بجائے اپنے کپڑوں، جوتوں، خوشبوؤں اور اپنے گھروں پہ لگایا جا رہا ہے، اور معیار زندگی بلند کر کے مربوں اور زمینیں اور بڑے بڑے کام کیے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں تکبر، غرور، حسد، تعصب، ایک نفرت جنم لے رہی غریبوں اور امیروں کے درمیان میں۔ ایک وقت آئے گا جب خلافت برسٹ کر جائے گی، جس کو آپ انقلاب کہتے ہیں۔ ابوذر غفاری اسلامی نظام حکومت کا انہدام دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جو گاڑی یہاں سے چلی ہے یہ جا کے کسی کھو کھاتے میں گر جانی، یہ اب روکنا پڑے گا ان لوگوں کو، اگر ہم نے ان کو نہ روکا یہ اسلام تباہ ہو جائے گا۔ اور پھر وہ گاڑی چلی اور آج آپ کے ہاں آ کر کے وہ گاڑی کا تباہ ہو گئی۔ اس کا رد تھوڑا بہت جو ہے نا وہابی کو تو نہ نصیب ہوا۔ مولانا میرے پاس یہ شرح صحیح مسلم ہے، علامہ غلام الرسول سعیدی مفتی منیب الرحمان کے استاد جی ہیں بریلویوں کے، پچھلے دنوں ان کی وفات ہوئی، انہوں نے 10-11 جلدوں کے اندر یہ شرح مسلم شریف لکھی۔ اس کے اندر جب انہوں نے لکھا حضرت ابوذر کے نظریے سے سوشلزم پر استدلال، اس نے کہا حیا کرو جو لوگ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی باتیں کرتے ہیں، تمہیں کوئی عقل کرنی چاہیے کہ ابوذر اس طرح کا تھا۔ ابوذر ایک تارک الدنیا نہیں تھا، وہ کہتا تھا کہ اس طرح دنیا میں رہو جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، ویسے رہو۔ معیار لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کے گھر کی طرح گھر بناؤ۔ تم کہتے ہو ہم نے گھر ویسا نہیں بنانا حضور کے گھر، میں آپ کو بتا دیں گھر تو آپ کو کیا پتا، جس دن مسجد نبی پہ حجرے گرائے ولید ظالم نے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کس نے گرائے؟ مجھے بتائیں نا، یہ سعودی نے پہلے گرائے، اب بنا رہے ہیں، اس لیے بنا رہے کہ وہاں ٹورزم جو ہے نا وہ بہت پھیلے گا۔ اب پہلے ساری گرا دی، اپنوں کی رکھی ہوئی ہیں، محل جو ہے نا پاس ہی مکے کے اندر جا کر دیکھیں وہاں پاس ہی محل اپنے ابے کا سعود کا رکھا ہوا ہے، حضور کی گرا دی، بھئی اور گرا، اس کے دائیں بائیں تو وہ رکھا جی یادگیری ہم نے جب حکومت بنائی تھی، تیری ایسی کی تیسی، نبی کی بھولی ہوئی اسے اب ذکر نبی پاک گرائے جس دن ولید نے وہ حجرے، بخاری شریف، وہ بھی بخاری شریف میں، پر مولوی نے نہیں پڑھنا، حضور کے جس دن حجرے گرائے گئے مدینے کے اندر، یا نبی پاک کی وفات پر دنیا روئی، یا اس دن روئی جس نے رسول اللہ کے حجرے گرائے، صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت فاطمہ ہی تھی
امام جعفر صادق، اور وہ تھی، ان کے گھر کے اندر لوگوں کا ہجوم تھا، یہ کہتے تھے ہم نے حجرہ خالی نہیں کرنا نانے کے ساتھ والا، انہوں نے زبردستی وہ حجرہ خالی کرایا، حضرت فاطمہ کا سامان جو ان کی بیٹی تھی اٹھا کے باہر پھینک دیا مدینے کے باہر، وہ بیچاری وہاں جا چلی گئی اور وہاں پانی پینے کو نہ ملے، اور اس نے بعد میں اللہ سے دعا کی اگر بی بی ہاجر کے لیے تم پانی نکال سکتا ہے میرے لیے کیوں نہیں نکال سکتا، لے بسم اللہ واللہ اکبر، کدال ماری نیچے سے پانی پھوٹ نکل آیا۔ ابھی کنواں وہ باقی ہے وہاں پہ مدینہ شریف کے اندر، اگر آپ وہاں جا کر دیکھ کر آئیں وہ کنواں بھی باقی جہاں پر وہ بی بی نے امام جعفر صادق اس کے اندر کہے گرا دیں گے تمہارے اوپر، لوگوں نے منتیں کر کے ان کو نکالا، کیوں؟ نبی کا وہ ہر شاید اڑا دو، نبی کا جبہ رکھ لو، اس کی نبی کی یہ چیزیں رکھ لو، رہتا کہاں تھا، نبی کا گھر کتنا تھا، نبی کی چارپائیاں کیسی تھی، کوئی شے مسلمانوں تم نے نہیں رہنے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اڑا دو۔ کیوں؟ جب وہ حجرے دیکھتے تھے لوگوں کو جوش آتا تھا، لوگ کہتے حکمران عیاشیاں کر کے محلوں میں رہ رہے ہیں، یزید کا یہ جامعہ مسجد عموی جو بنی ہوئی یزید کا محل تھا جہاں امام حسین کے سارے خاندان کو باندھ کے وہاں پہ لے کے آئے تھے، وہ وہاں پر لگ کر وہ لوگوں کو غصہ آتا تھا، کہتے یار یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہاں دنیا بھوکی ماری آپ عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ ذرا سنیں، آپ یہ جو اسلام پر قیامت آئی ہے یہ آپ کو تو اب یہ کتابیں کب پڑھیں گے یہ لوگ، نہ انہوں نے پڑھنی، نہ ان کو کسی نے بتایا کون، نہ آپ کے پاس ٹائم، نہ ان کے پاس ٹائم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، تو بھائی جس کے پاس وقت ہی دینے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے لیے جنت نہیں، چلو نکل جاؤ یہاں سے، جامع کوثر کسی اور کے ہاتھ سے لے لینا، نہیں دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ضرورت ہے جب نبی کے جامع کوثر کو اب ٹھکراتے ہو تب تم نبی جیسا، جامع کوثر کیا ہے؟ جامع کوثر وہ نبوت کا علم ہے جو آدمی یہاں لے گا اس کو وہاں ملے گا، جو آج ٹھکرا دے گا وہ نبی کے حوض سے دور کر دیا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا میرے اور تمہارے درمیان امتی و صحابی، امتی بھی ہوں گے صحاب بھی ہوں گے، میرے اور تمہارے درمیان کے اندر ایک دیوار کر دی جائے گی، میں تم کو دور سے دیکھ کر پہچانوں گا، کچھ کو شکلوں سے کچھ کو نشانیوں سے، شکلوں سے ان کو دیکھ کر پہچانوں گا جو مجھے دیکھ جانتے ہوں گے میں ان کو جانتا ہوں گا، نشانیوں سے جنہوں نے وضو کیے ہوں گے حاجی 5 وقت کے، فرمایا نہیں میرے اور ان کے درمیان میں، فرمایا تیرے نبی کیوں اللہ کیوں کر دی دیوار، فرمایا نبی تیرے دین کے بعد انہوں نے وہ حلیہ پر بدعات، تیرے بدعات کیا ہے؟ تیری نبوت کے دیے ہوئے علم کے اندر اضافے کر کے اور بلا کے زندگی گزار کے آئے، فرمایا سوکن میرے ان کو دور لے جاؤ دور لے جاؤ۔ دین تنبیدہ وانگ جتیمہ تے در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جیڑا باؤں پھڑ اٹھا، یہ کیسے تماشا تم نے لگا دیا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ لکھا پھر اس کے اوپر شرح کتاب الزکات صحیح مسلم کے اندر، اور اس کو 920 صفحہ اس کا پڑھنا ہے، اور آپ نے جا کے کسی کو ضرورت تو اس کا پڑھ لیں، دوسری جلد اس کی پڑھ لیں۔ اور ایک میں آپ مجھے بتائیں میں ان کی کیا کیا چیزیں کھولوں، میں کون سی کتابیں میں ان کی پڑھوں؟ بارکیف ابو ذر کا وقت آخری آ گیا جی، ربضے میں بیٹھ گیا ابو ذر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ابو ذر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں روایتیں ٹھیک نہیں، چلو نہیں ٹھیک کوئی بات نہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ کا وقت آ گیا، آخری وقت، ابو ذر کی بیوی بھی بیٹھی، بیٹی بھی بیٹھی، ام ذر تو پہلے فوت ہو گئی، بیٹی بیٹھی تھی، غلام تھا، بیٹی نے دیکھا ابے کا آخری وقت آ گیا، کہا پتر مجھے نلا دے، نلا کے مجھے کفن ڈلوا دی، ہے جی، غلام نہیں، ابو ذر کی وفات، انہوں نے کہا ابا جی آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اب بتائیں کون آپ کو دفنائے گا اور کون جنازہ پڑھائے گا؟ آ گیا مسلمانوں، مدینہ برابر ہے، حضرت فاطمہ کا جنازہ چھوڑنے پر شیعہ کتنا پیٹے ہیں، ابو ذر کا جنازہ بھی کوئی پوچھ لو، مولوی صاحب کا جنازہ تو چھوڑ دیا تم نے ملانیوں، کسی زمانے میں ابو ذر کا بھی جنازہ چھوٹ گیا، کوئی جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ رہ گیا ابو ذر کا۔ ابو ذر نے کہا بیٹی مجھے سرکار بتا گئے تھے ابو ذر تنہائیوں میں اکیلا مر جائے گا تو، کوئی دارالسلام جا کے باہر بنا لی شہر کے باہر، مدینہ دارالسلام نہیں رہ جائے گا، تنہا آیا تھا تو میرے ساتھ، 5واں تھا، 4 ہم تھے جب تو ایمان لے کر آیا، کیا وقت آئے گا جب تو تنہائیوں میں مر جائے گا، ویرانوں سنسانوں بیابانوں میں مر، الہی ایسی موت عطا فرما کسی ویرانے میں جا کر مر جائیں جو دارالسلام تو ہو، تم ویرانوں سے بھاگتے ہو، تم کہتے ہو اربن لائف چاہیے، نہیں چاہیے یہ اربن لائف ہمیں، وہ زندگی جو تم کہتے ہو تمہیں پتھر کے دور میں بھیج دیں گے یورپ والے، پتھر کے دور میں ہی تو جانا چاہتے ہیں، تم سے چھین لیں گے یہ بجلیاں، یہ گیس، یہ گاڑیاں، یہ نرم و نازک بدن، یہ تمہارے گھر چھین لیں گے تمہارے نبی کے نام پہ، تو چلے جاؤ نا، چلے جاؤ۔ وہ وقت تھا جب دنیا قریش نے مال لیا،
تو جوان مدینے کے جوانوں نے کہا قریش کو مال دیتے ہمیں کبھی نہیں دیا. سرکار نے کٹھے کر کے بلا لیے. جہاں عمرہ کرنے کے لیے بڑا کرنے کے لیے جاتے ہو جاؤ تو صحیح. جیرانہ تو میری تاریخ کا سب سے پیارا باب ہے. مکے کی اگر کسی زیارت کو کرنے کے لیے جانا چاہیے تو جیرانہ میں جائے. جیرانہ جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اکٹھے کر لیے. فرمایا میرے انصار میں نے تم لوگوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی, میں نے تم لوگوں کو آپس میں جوڑا. تم بے ہدایت تھے, گمراہ تھے, میں نے تم کو ہدایت دی. میں نے تم آپس میں تم بھائی نہ تھے, دشمن تھے, میں نے بھائی بنائے. آج دنیا تم کو مانتی. تو پھر تم نے دولت کا تقاضا کیوں کیا؟ چپ, بولے کوئی نہیں. ٹپ ٹپ آنسو. بوڑھوں نے کہا اللہ کے رسول جوانوں کی باتیں انہوں نے کہیں کر دی, معاف فرمائے. فرمایا نہیں ایسے نہیں ہوگا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امین پہلے دن بھی تھا, امین آج بھی ہے. جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کہا تھا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو, اللہ کہو ایک ہے اور پھر فلاح پا جاؤ گے اس دنیا اور اس دنیا میں. تم کہو کہ محمد عربی جب تیرے اپنے گھر والوں نے تجھ کو چھوڑا ہم نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا, جب تیرے لیے مکہ تنگ ہوا ہم نے مدینے کی گود کھلی کر دی, جب تیرے اپنے بھائی بندوں نے تیرا ساتھ نہ دیا ہم نے بچے پیش کر کے اب جنگوں کے اندر اب تیرے اوپر قربان کر دیے, جب تیرے پاس کچھ نہیں تھا تو خالی آیا تھا ہم نے مال و دولت تیرے قدموں کے اندر ڈھیر لگا دیا. تم بھی تو کہو مجھے. نبی نے امانت پوری پہنچائی اور پھر کہا واللہ آج سارا قریش مال لے کر لوٹے, تم محمد عربی کو ساتھ لے کر لوٹو. جہاں تم کہو گے ہم وہیں رہیں گے, تم جہاں مرو گے محمد وہیں پہ دفن ہو جائیں گے. واللہ قریش اگر تنگ گھاٹیوں میں داخل انصار ہو جائیں مشکل وقتوں میں تو محمد بھی تنگ گھاٹیوں میں داخل ہو جائے گا. وفا نبی نے کر کے دکھائی ہے. نبی پھر جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اور جب بیعت لے رہا ہوتا ہے نا, یہ تو بیعت آپ کی ہے. ایک بیعت محمد رسول اللہ کی اس طرح ہاتھ کو پلٹ دو تو تمہیں کیا پتا بیعت کیا ہوتی ہے. بیعت پہ تو خطبے ہونے چاہیے 40. یہ بیعت رسول نے لی, یہ بیعت محمد عربی نے لی. محمد عربی نے کہا حالات کیسے ہو جائے یوں ٹرن نہیں لے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کو کبھی بھی محمد اپنی جو تم سے کہہ رہا کہ سچ بولو گے تو میں بھی سچ بولوں گا, جو کہتا ہے کہ مال دو گے ہاں میں بھی اپنی مال دوں گا, جو کہتا ہے جان دو گے ہاں تمہارے لیے جان دے دوں گا, جو کہے گا وفا کریں گے ہم بھی وفا کریں گے. ہم جو کہہ دیں گے پہلے دن اپنی تحریک کے آغاز میں ہم وہی آخری دن تک کہیں گے چاہے ہم تنہا رہ جائیں. اللہ اکبر. قیادتوں کو روتے ہو تم, قیادتوں کو روتے ہو تم ہر چیز سے محروم کر دیے گئے ہو, قیادتوں کے فلسفوں سے محروم کر دیے گئے, تم عوام کے فلسفوں سے محروم کر دیے گئے, تم مال و دولت کے فلسفوں سے تمہیں محروم کر کے مارا ہے اور ایسی جگہ پر جا کر مارا ہے جہاں تمہیں پانی نہیں ملتا ظالموں, اور خود بھی مرتے ہو, روروں کو بھی مرواتے ہو. آیا پھر اس کے اوپر برا وقت اور پھر کیا ہوا, راستے میں پڑا رہ گیا اور پھر وہاں سے قافلہ چلا, اور وہاں سے کیا قافلہ چلا, قافلہ چلتا ہوا آیا, وہاں پر دیکھا ایک جگہ پہ چارپائی پڑی. لوگوں نے پوچھا یہ بی بی کون, کس کی چارپائی ہے, راستہ ہی تھا. تو ان کے بیٹی نے اس وقت کہا جنازہ تو ابو ذر کا جنازہ ہے چاچا جی. پتا کون آیا اس کا جنازہ پڑھنے والا؟ یہ 5واں بندہ تھا. 7واں بندہ جس نے اسلام قبول کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول نے فرمایا 4 بندوں سے قرآن مجید سیکھیو, جس میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود ہے, فرمایا اس سے قرآن سیکھیو. اور لوگ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود اتنا گھر میں آتے جاتے سرکار کے, ہم نے سمجھا یہ حضور کے گھر کا کوئی فرد ہے, اس کی ماں یہ دینا. صاحب الوسادتی اللہ اکبر, صاحب النالینی اللہ, صاحب السواکی اللہ اکبر. میرے نبی پاک کا تکیہ مبارک اٹھا کے پیچھے پیچھے چلنے والا سفر میں, حضور پاک کے جوتے جہاں اتار لے وہ بھی پکڑ لینے, اندر سے مسواک حاضر کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی. نبی پاک کا بستر ٹھیک کرنے والا عبداللہ ابن مسعود آ گیا عبداللہ ابن مسعود. ہائے ہائے جب کی رویا باواز بلند, ہائے زمانہ یاد آ گیا, مکے کی ماریں یاد آئیں, کافروں کے کوڑے یاد آئیں, جلتے کوڑے یاد آئیں, مرتی سمیہ یاد آئے, اس کی چیخیں آسمان پر جائیں, یہ سامنے کھڑے سمیہ کو دیکھیں, یاد آ گیا. جب کی کہا اللہ کے رسول نے فرمایا, سچ فرمایا تھا, تنہائی مر جائے گا یہ. ہو فرمایا. اسی وقت انہوں نے پھر اس کا جنازہ پڑھا. ایک آدمی نے پھر پوچھا ابن سیرین سے پوچھا سال تو ابن اختن ابی ذر ہے,
آپ مانجے ابو ذر کے بتائیں نا کہ کیا چھوڑ کر مرا. ماں تارک ابو ذر کیا چھوڑ کے مرا؟ تارک اتانین و حمارن و انزن و رقائب. کچھ بھی نہیں. ایک مشکیزہ پڑا تھا, ایک اس کا بیچارے کا گدھا کھڑا تھا, ایک صاف تھی جس کے اوپر وہ بیچارہ بیٹھتا تھا, اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ اسی طرح اینٹ پڑی تھی اور کچھ نہیں. یہ اس کے گھر میں کہتا آخری وقت میں وہ چھڑ کر چھوڑا. اور اس کے بعد میں نماز ابو ذر نے, کیا آپ کو اس کے قصے سناؤں؟ ابو ذر نے نماز ایک دن پڑھی تو صحابی نے اس سے پوچھا کہ کھڑا دیکھا, کھڑے ابو ذر نماز میں کہیں رکوع سے کھڑے تھے, کھڑے بیٹھ, وہ کھڑا ہی رہا, کھڑے ہی رہے. اخیر انہوں نے دیکھا کہ یار, جا کے ہلایا, ان کا ابو ذر سو تو نہیں گئے, کھڑے انہوں نے کہا نہیں نماز پڑھ رہا تھا. سلام پھر ہلایا تو ابو ذر ہلایا, اللہ کی یاد میں منہمک, غرق, پتہ ہی کوئی نہیں, دنیا کہیں سو رہا ہے, کھڑا ابو ذر نماز پڑھ رہا ہے. پھر ابو ذر نے بھائی اس طرح دنیا میں جان دی, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا میں اس کے علم کا کیا پوسٹ مارٹم کروں. یقین جانے حرف تو کہتا حضرت عثمان نے وہ تحریک اٹھائی, ابو ذر تو حضرت عثمان کے دور میں فوت ہو گئے. حضرت عثمان کو پتا چلا تو وہ پھر ان کی بیٹی کو مدینے لے کر آئے. لو کہانیاں سنو, اور لکھا بھی اسی کے اندر یہ خلافت راشدہ جو نا مولوی صاحب کی, یہ سارے بڑے ماہر ہیں, عالم کے عالم, ایک تو ایک ود کے عالم. کیا کروں, لکھتے تو میں کہتا ہوں, لکھتے تو کتابیں ایسے ہیں حضرت آگے پیچھے لگا کے بھی, میں کہتا ہوں اگر یہ حضرت ہے تو پھر ہم کیا ہوئے دنیا کے اندر. شکر ہے ہم کچھ آگے پیچھے نہیں لکھتے, ہم تو خادم کہتے ہیں, اللہ کے رسول آپ کے دین کے خادم ہیں اور چیختے اور چلانے والے ہیں. ابھی میں نے صرف اس کی مضمون کا ایک حصے کا پوسٹ مارٹم کیا, کتنی کتابوں کا ڈھیر لگا دیا آپ کے سامنے. کون پڑھے گا مجھے بتائے, کس کے گھر جائے گا؟ غالب نے کہا تھا یہ سیلاب بلا میرے بعد, یہ جو عاشقی کے جنون اور جنون کی داستانیں جو ہیں یہ کس کے گھر جائیں گی؟ کون میرے بعد پڑھے گا ان لائبریریوں کو, اور کون ان چیزوں کو پڑھے گا؟ بتائیں نا. کوئی اپنا بچہ, میری ماں نے بھی دے دیا تھا میری اپنا بچہ مولانا صاحب کو, وہ پڑھتے ہی ڈالتی. میرے والد صاحب بولتے تھے کہ یہ فیل ہو جائے گا اسکولوں کے, پڑھتا رہنے دو اس کو. وہیں پہ ان کے ساتھ 20-22 سال گزر گئے. کوئی انس کی طرح جائیں گے, بستر سیدھا کرے, کوئی بیٹھے مرضی جب جی چاہتا دین پڑھنے کے لیے آ جاتا. کیا پڑھنے کے لیے آئے؟ دین کتابوں سے آتا ہے. صحابہ کرام علم پڑھتے نہیں تھے, صحابہ کرام سیکھتے تھے, علم سیکھتے تھے اپنے نبی سے جا کر سیکھتے تھے. کتابیں نہیں پڑھتے تھے وہاں پر آ کر کے. نہ تم صحبت لو, نہ علم پڑھو, تمہیں ان جاہلوں نے گمراہ نہیں کرنا تو اور کیا کرنا. اور نام صحابہ پہ, صحابہ کے یہ بغض, ان کے دلوں میں ابو ذر غفاری کا بغض ہے. اور حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ لم شیء حدیث فی فضل معاویہ, ایک حدیث بھی ان کی شان میں ٹھیک نہیں ہے. زیادہ زیادہ 1-2 باتیں ہوں گی کہ اللہ اس کو علم سکھا دے, یا اس کو اللہ تعالیٰ اس کو فہم دے دے. دعا ہی ہے تو وہ حضور نے کئیوں کو دی. ابو ذر کے بارے میں حضور نے زبان نے کہا کہ یہ ماں اس سے زیادہ سچا نہیں جاتا, لیکن کوئی بائی بات نہیں ہمارے سے. یہ صحابہ کے خود ہیں, یہ سمجھتے نہیں ان باتوں کو, یہ خود ہی صحابہ کرام کی ان کی تنقیدیں کرتے ہو. اور ان کے موقر رسالوں کے رسالے جریدہ اس کی فائلیں بکتی ہیں, وہاں 4000 روپے دو تو فائلیں کہتے ہیں یہ مولانا نے ہمارا نا پرانے سارے رسالے آپ خرید لیں 4000 روپے دے کے, اس کے لے لوں 4000 روپیہ, پھر میں لیتا ہوں, اس کے اندر سے ہمارے مطلب کی چیزیں لے آتے ہیں. کیا ہم نے اس میں سے ان کو پڑھنا؟ یہ لگا کے اب پورے پھیلے گا, اس میں سنیں گے ابو ذر کے خلاف ہو جائیں گے بچے, کوئی ابن سبا کے خلاف ہو جائے گا, نہیں داستان چل پڑے گی, کون بیان کرے گا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ألا لله الدين الخالص